बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ होगा। उम्मीद तो कर सकते हैं, ज़ाहिर है गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो वतन अजीज़ में हालात हैं, जो मुल्क में हालात हैं, और ख़ास तौर पर जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो शरपसंदी की एक लहर हम देख रहे हैं उन लोगों की जानिब से जिनसे तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप ये सोचते हैं कि एहतजाज करना या किसी के साथ आपका ताल्लुक़, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखना, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मामलात उस वक्त ख़राब होते हैं जब आप अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करें और जब आप अपने हमवतनों को, सरकारी अमलाक को, निजी अमलाक को, एम्बुलेंसेस को, ऐसे इदारों को जो कि आप तक मालूमात पहुँचाने का एक किरदार अदा करते हों, उनको निशाना बनाना ये किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल, ज़रा सा मामला ये है और ज़ाहिर है हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ के साथ आज के दिन की और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज पुरम रहे मामलात, अब ज़रा सी पुरम तौर पर हल की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में भलाई है। क्योंकि हमने कल ये भी देखा अशफाक के 2 दिन में जो डॉलर ने सूरत हाल इख्तियार की है, जो तमाम तर एक मुआशी मंजरनामा भी इसके साथ साथ चलता है। यानी अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, अमनो अमान खराब होता है, तो फिर साथ साथ आपकी मुआशी जो हालात हैं वो बिगड़ते जाते हैं। सुबह सवेरे 9 बजे के टाइम पर, बल्कि 9:08 हो गए हैं, आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दे दें, और वो ये है कि परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मज़ाहमत और पुलिस पर हमले का मामला। परवेज इलाही की गालिब मार्केट मुकदमे में अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। बिल्कुल जी, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा आबिद, इससे मुताल्लिक। बिल्कुल जी, आज सजाए दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में चौधरी परवेज के घर पुलिस रेड और उसके दौरान मुज़ाहमत और पुलिस पर हमला के हवाले से केस की समाअत हुई। चौधरी परवेज आज अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से मेडिकल की बुनियाद पर उनके वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दी। और अदालत ने जो अबूरी जमानत की दरख्वास्त थी चौधरी परवेज की, अदालत ने ये दरख्वास्त भी अब मुस्तरद कर दी है। उनके वकील का ये कह रहा था कि चौधरी परवेज की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा अदालत में पेश नहीं हो सकते। उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए अबूरी जमानत में तोसीक दी है। ताहम अदालत ने दरख्वास्त और अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। चौधरी परवेज ने से कब जो है वो इस मुकदमे में जो है अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। गुज़श्ता समाअत पर भी हाजिरी माफी की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसे अदालत ने मंजूर किया था मेडिकल बुनियादों पर। ताहम आज अहम तरीन बात यह कि अदालत ने चौधरी परवेज की अबूरी जमानत भी खारिज कर दी और उनकी जानिब से जो हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दी है। जी ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया हमें सूरत हाल बताने के लिए। अब जनाब, जो जिस हंगामा राई की बात कर रहे थे उस हवाले से कल बड़ी अहम प्रेस रिलीज सामने आ गई है और ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाक फौज का PTI कारकुनों की जानिब से फौजी तनसीबात में तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव पर जो रद्द अमल है वो आपके सामने रख देते हैं। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि जो काम दुश्मन 75 साल में ना कर सका वो इक़्तिदार के लिए सियासी लिबादा ओढ़े एक गिरोह ने कर दिखाया। हमें अच्छी तरह इल्म है इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी है। और मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कहा एलामिये में, जरा इस रिपोर्ट में देखते हैं। वाक़तन जो कुछ हुआ और जो कुछ मंजर इस वक्त दिखाई दे रहा है, या जो मंजर हमने देखा 9 मई से लेके और आज 11 तारीख हो गई है, ऐसे में बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। हालांकि मैं यही सोच रहा था कि अगर रिटेलिएट करना होता है या पाक फौज ने जवाब देना होता है या फिर ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाब देना होता है। इसकी वजह ये भी बनी, ये जो खास तौर पे ये बात कही गई है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्या ऐसा कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आ रहा, जो सारी तोड़फोड़ हो रही है, कोई क्यों नहीं वहां पर था मौजूद। इस तरह की जब बातें हुई तो कहा बड़ा हमने संजीदा और मैच्योर रिएक्शन दिया है सारी सूरत हाल को देखकर। जाहिर है कि अवाम थे, मुल्क थे, लेकिन अगर अवाम को भी जाहिर है कि इस तरीके से शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपने ही हमवतनों पर तशद्दुद करना, अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचाना, अवाम के जो टैक्स के पैसों से ये जाहिर है कि ये अमलाक वजूद में आती है, सरकारी जो भी अमलाक होती हैं, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं उनको आप किसके ऊपर फतह। अली नासिर रिजवी साहब की जो हमने कल तस्वीर दिखाई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो तस्वीर देख के कि किस तरीके से उनकी नाक की हड्डी टूटी, फिर उसके बाद जो है वो उनका रेटिना भी मुतासर हुआ। कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस आंख से उनकी बीनाई चली जाए। इसके साथ साथ ओवरऑल खवातीन पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जिस तरीके से मलिया मेट किया गया, और अंदर खड़े होकर जिस तरीके से मतलब
जस्ट इमेजिन क्या सुकून इससे मिल रहा था, क्या इससे इन्होंने अपनी लीडरशिप को बाहर निकलवा लिया। ये आप मनाजिर देखें कि ये जो आग लगी हुई है, ये कोई मिसाइल हमला यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर कोई बम नहीं फटा, यहाँ पर अपने ही हमवतनों की जानिब से ये तरीक़ेकार अपनाया गया। एम्बुलेंस को जिस तरीके से जी खबर आई कि ये तो डाकू भी ये काम नहीं करते, ऐसा ये इकदाम तो आपको याद होगा अब्दुल सत्तार ईदी साहब ये कहा करते थे कि डाकू भी ये काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कभी उनको भी इसी जगह आना पड़ेगा। एम्बुलेंस जो है वो एक ऐसी चीज होती है, आप कह लें कि आप ही की सहूलत के लिए होती है, चाहे वो पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये मनाजिर जो है बड़े अफसोसनाक हैं और इससे हम 2 दिन से देख रहे हैं कि मुल्क बड़ा मुतासिर है। ऐसे में इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर हम देख रहे हैं कि वो काम कर रही है, जिससे लोगों को और ख़ास तौर पे जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर है उसमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये अब ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, एम्बुलेंस को भी तोड़ दिया, जबकि एम्बुलेंस पे क्या गुस्सा था, एम्बुलेंस पे किस बात का गुस्सा था, ये जरा हमें समझ में नहीं आया। लोगों की मैं बस यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे, क्योंकि ये मकसद सिर्फ जहालत का है। अब जाहिर है इसमें और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये कोई प्रिविलेज लोगों को लेके नहीं जाती, ये अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की मदद के लिए ये हैं, और ऑलरेडी दे आर लो इन नंबर्स। हालांकि आप ये देखिए वॉर जोन होते हैं वहां पर भी ये नहीं किया जाता। इन एम्बुलेंस को या ऐसी इमलाक को जहां पर किसी को फर्स्ट एड दी जा रही हो, किसी जख्मी को ले जाया गया हो, वो डिक्लेयर्ड होती हैं कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन जो मॉब साइकोलॉजी होती है वो फिर शायद किसी को भी नहीं देखती, एक अटैक करता है तो सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में ये वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, एहतजाज, जलाओ घेराव की रिपोर्टें आई, कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई हैं, निजी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पेशावर में इलेक्शन कमीशन की इमारत पर भी धावा बोला गया, 3 मोटरसाइकिलों को वहां आग लगाई, और इसी तरीके से मुख्तलिफ। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में कुछ मुबैना ऑडियो लीक्स भी सामने आई हैं। अच्छा, तो जरा हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं फिर। अच्छा जी, आप ये देख लें कि ये मंजर आपने भी देख लिया, हमने भी देखे, अल्लाह ताला रहम फरमाए। सिंध में भी कुछ सुनने में आ रहा था कि दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, और ज़ाहिर इस हवाले से डिटेल्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है वैसे तो हम आपसे, आप चूँकि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं तो हम आपसे जानते हैं कि जी भारत हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रहा है, और अफगानिस्तान की साइड से क्या हो रहा है, और वो इसमें भी भारत का हाथ होता है। हम बल्कनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं, हम बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें, कोशिशें होती रही हैं। कल ये जो मंजरनामा, बल्कि 9 तारीख से जो मंजरनामा हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोर कमांडर साहब के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई, एक पुलिस ऑफिसर को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रेडियो पाकिस्तान को जिस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया, कायदे आज़म की जो निशानियां थी उनको जिस तरह से मलिया मेट किया गया, एम्बुलेंस तक को ना बख्शा गया, इस पे मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है। ऑब्वियसली आपके क्या एहसासात हैं? सती, ऑनेस्टली मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान है। ऐसे लग रहा था कश्मीर में जाके कोई इंडियन है जो ये काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से की है, आई मीन इट इज़ बियॉन्ड एनी कॉम्प्रिहेंशन कि आपने जिना हाउस जो कायदे आज़म के नाम पे था वहाँ रहते रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों ने जाके वहाँ ऐसे किया, मुझे तो यकीन नहीं आता। मैं सेकंड यकीन करें, मैं खुद हैरान हूँ कि कितना फौज ने रिस्ट्रेन शो किया है। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, और जो वो चाहते थे लोग कि वो हिस्सी और कोई अचानक जल्दबाजी करें और उससे खुदा न खासा फौज का और अवाम का आपस में क्लैश हो जाए, ये बहुत अच्छी बात की। ठीक है, नुकसान हो गया, लेकिन कम अज कम आर्मी ने यह बता दिया कि हमें अभी भी अपने अवाम से उतना ही प्यार है जो चीफ आर्मी साहब कहते रहे हैं कि जी ताकत का सर चश्मा अवाम होते हैं। वो उन्होंने एक्चुअली किया है। एवरीबॉडी सॉ इट कि ट्रुप्स खड़े थे, वो अंदर चले गए, उन्होंने बिल्कुल कन्फ्रंटेशन नहीं किया। क्योंकि देखें, फौज के जवान जो होते हैं ना, दे आर टोल्ड शूट टू किल जी, और वो ये पुलिस की तरह नहीं कि हवाई फायर करेंगे। दैट्स फॉर द रीजन कि उन्होंने साइड पे कर लिया कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन वही बात है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री। बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा जी जी कि जिस तरह आपके ये जलसे लाहौर में पीटीआई के होते थे, और जो उनकी पुलिस ने जुल्म किया है लोगों के घरों में जाके, उनके टीयर गैस, वेयर वाज पुलिस और रेंजर्स? क्यों नहीं कोर कमांडर के घर की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस और रेंजर्स क्यों नहीं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन वी शुड आस्क टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
یہ بہت ضروری تھا. اچھا ایک اور چیز ہے حارث نواز صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ چلیں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا، آپ نے کہا کہ ریسٹرینٹ شو کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کل بھی اس بارے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی بات کی گئی. خدا نخواستہ اگر دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ آئی تھنک ابھی تو ایک تو انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ کس طرح ایک پارٹی اپنی عزائم پورے کرنے کے لیے، اور پھر وہ 75 ایئرز میں جو فوج انڈیا نہیں کر سکا وہ ہم نے کر دیا، اور ایک سے ایک نیریٹو بلڈ کی ہے عوام کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہ سارا کر لیے. اب انہوں نے ساری تصویریں بھی لے لی ہیں سی سی ٹی وی سے، سارے جتنے انسٹیگیٹ کر رہے تھے یا شرپسند تھے یا ان کے لیڈر تھے جو ان کو لوگوں کو اکسا رہے تھے، سب لے لیے ہیں. آئی تھنک دس ٹائم دے ہیو وان کہ نو دی ریئیکشن از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. اچھا ریئیکشن کے حوالے سے حارث نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ اس میں کسی کی طرح کی کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں آفٹر اسپیشلی دس پریس ریلیز فرام آئی ایس پی آر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات ذرا پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں کیونکہ فوج کو 245 میں انوائٹ کر لیے ان ایڈ آف سول پاور، اب وہ آ گئے ہیں. آئی ایم شیور کہ لوگ اب اس کو نہیں آگے آئیں گے ان کے سامنے ابھی بھی، کیونکہ رینجر اور پولیس ساتھ ہوگی. دس شوڈ بی لاسٹ. دیکھیں جب فوج آتی ہے تو جنرلی دے گو فار آل امپورٹنٹ انسٹالیشن، جیسے آپ کا ٹیلی ویژن ہے، آپ کا ایئرپورٹ ہے، آپ کا ریلوے ہے، آپ کا کینٹونمنٹ میں ابھی جس کا کور کمانڈر گھر تھا، یہ جی او سی ہاؤسز ہیں، یہ ساری جگہ پہ فوج جا کے وہاں پر اس کا انتظام سنبھالے. بلکہ مجھے یہ یاد بھی ابھی ریسنٹ ہسٹری کی بات کریں نا تو 2014 میں جب یہ دھرنا وغیرہ چل رہا تھا اس وقت بھی چودھری انصار صاحب نے جب فوج کو ریکویزٹ کیا تھا تو اس وقت پھر یہی تھا کہ دے ور دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس، اور پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی اس وقت کہ اس سے آگے نہیں جانا ہم نے. آپ کو اگر یاد ہو تو وہ سارے انسٹالیشن پر جیسے آپ کا ہے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ آفس ہے، پرائم منسٹر کا گھر ہے، پریزیڈنٹ کا گھر ہے، اسمبلی ہاؤس ہے، ان کے پروٹیکشن کے لیے آگے تھی اور وہاں تک لوگ نہیں آئے تھے. آئی ایم شیور کہ ابھی بھی میں نے دیکھا کہ لوگ پیپل ہیو ریسپیکٹ فار آرمی، لیکن ایک جس طریقے سے ان کو اکسایا جائے اور آپ بار بار ایک آرمی کے سینئر آفیسر جس کی بڑا ڈیکوریٹڈ سولجر اور پروفیشنل سولجر اس کی بات کی جائے، پھر آپ کہیں گی کہ مجھے یہ اگر کچھ ہوا تو سو ول بی ریسپانسبل. تو ایک اگر اچھے طریقے سے آپ نے پوری پلاننگ کر لی کہ مجھے اریسٹ سچی بات یہ کہ اریسٹ کیا ہے، یہ 14 دن کا ریمانڈ ٹوٹل ہے، اس کے بعد تو بیل ہونی ہی ہونی ہے. تو آپ بلکہ کون سی لوگ 6 مہینے سال 2 سال جیل میں رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، دنیا کو کیا میسج کیا ہے. انڈیا میں جو ڈھول بجا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اور عوام کو جو خاص رشتہ تھا، آپ نے اس کو کیوں اس میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں. بالکل ہمارے یہاں تو ذرا سے امن و امان کی صورتحال ہو وہ بالکل خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس کو اور اپنے میڈیا کو بڑا ایئر ٹائم دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں. حارث نواز صاحب اس ساری صورتحال میں پاک فوج کا جو کردار رہا وہ تو ہم نے دیکھا، حکومت نے کیسے ساری صورتحال پر جو ریئیکشن دیا، جو ہینڈل کیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صدر میں دیکھیں ہمیشہ ہماری فوج میں انکوائری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کا بینیفیشری کون ہے. آپ خود بتائیں کہ اس سارے انسیڈنٹ کا بینیفیشری از پی ایم ایل این. نمبر 1 بینیفیشری پی ایم ایل این اس سچویشن کی. جی بالکل، یہ دیکھیں نا، فوج اور اگر فوج ریسٹین نہ کرتی تو خدا نہ خواستہ فوج اور پی ٹی آئی میں ایک لڑائی ہو رہی ہے. نمبر 1. اچھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے یہ جتنے حالات خراب ہوئے ہیں، الیکشن ول بی ڈیلیڈ. نمبر 2 پی ٹی آئی اور فوج کا آپس میں اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو وہ تو آرام سے بیٹھے تھے، الیکشن بھی ڈیلے ہو جاتا، اور اس کے بعد جب بھی الیکشن یعنی کہ ابھی نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ان کو سوٹ کرتی ہے سچویشن. سے آبویسلی صدب یہی بات ہے. تو اس لیے میں نے یہ بڑا کہا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ اس میں وائی دے ڈڈ ناٹ ریسپونڈ. لاہور میں چھوٹی سی ریلی کے لیے ان کی فوج، کینن، اس کے بعد ٹیئر گیس سب کرنٹ، وہاں تو انہوں نے بڑے مزے تماشا دے کہ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوئے تھے. 25 میں یاد ہے سب کو. جی بالکل. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے شاید. اچھا میں بیکاز ابھی پی ایم ایل این کا کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پاک فوج نے ریسٹرینٹ شو کیا اسی طریقے سے انہوں نے بھی ریسٹرینٹ شو کیا ہو، کیونکہ اس وقت جو عوام کے جذبات تھے
اور ظاہر ہے کہ عوام سے سبھی پیار کرتے ہیں. لیکن فرسٹ ریئیکشن تو از فرام دی گورنمنٹ. نہیں ریئیکشن ہے, لیکن میری ایک بات سنیں, میری ایک بات سنیں, ٹیلیویژن اسکرین پر میری ایک بات سنیں. آپ کو 2014 یاد نہیں ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت اسی طریقے سے ہر لائن کراس کی جا رہی تھی اور اس وقت پھر پیچھے ہٹتے جا رہے تھے پولیس اور باقی سارے. وجہ اس کی یہ تھی, جو کانٹیکسٹ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس وقت بھی تھے, عوام آج بھی تھے. ابھی ریسٹرینٹ شو کیا ہے, اب آگے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آگے اس طرح سے کچھ ہوا تو پھر سچویشن وہ نہیں ہوگی. اپنے ہی جو ان کے لوگ تھے, سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا حارث نواز صاحب, وہ چودھری نثار صاحب کو بلیم کرتے تھے کہ ہی الاؤڈ دیم ٹو گو دیٹ فار. تو وہاں پہ تو اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, وہ ابھی بھی چل رہا ہوگا. ایسا تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں لوگ ایک پیج پہ ہیں؟ دے آر ناٹ. لیکن حارث نواز صاحب, ڈو یو اگری؟ بگڑتی صورتحال سوٹ کرتی ہے موجودہ حکومت کو حارث صاحب. جی صدف, بات یہ ہے کہ یہ یہاں نہیں, کنٹونمنٹ کی لمٹس کے اوپر اگر وہاں پر رینجر اور پولیس ہوتی اور وہاں پر ان کو روکا جاتا, جو کہ ایک طریقہ بھی یہ تو نہیں کہ گھر کے پاس آ کے روکیں گے آپ. جہاں پر انٹریز ہوتی ہیں لاہور میں, جہاں پر ہمیشہ سے ہمارے چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی, وہاں پر روکتے نا جا کے, وہاں پر روکتے, پھر دیکھتے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. آئی تھنک اس میں بہت بڑی سستی دکھائی ہے ہماری یہ پولیس نے. اور پھر حارث نواز صاحب, میرا سوال اس کے اندر یہی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ عوام کے جذبات بہت تھے اس وقت, ٹھیک ہے نقصان برداشت کر لیا, لیکن بعد میں جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بتا دیا گیا ہے کہ اب ایسا ہوا تو کیا طریقہ کار ہوگا. اب یہی طریقہ کار اگر رینجرز یا پولیس اختیار کرتی اور روکنے کی کوشش کرتی بائی فورس, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سلسلے میں پھر جو کچھ ہوتا وہ بھی مناسب نہ ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں پہلے بھی تو آپ جب جاتے رہے اتنا کرتے رہے, آپ کم از کم ایک دفعہ ریسٹ تو کریں نا, پھر آپ بے شک پیچھے آ جائیں, لیکن گیو سم ٹائم تاکہ پھر آپ وہاں پر چلو کنٹونمنٹ میں آرمی بھی اپنا ارینجمنٹ کر لیتی. بٹ میرے خیال میں ایک لحاظ سے بہت اچھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ آرمی کا اور پی ٹی اے کے کچھ شر پسند عناصر جو تھے ان کا کلیش نہیں ہوا. یہ ایک بڑا غلط میسج آتا, اس سے حالات اور شو ہوتے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ بڑی میچورٹی کی اور ریسٹرین دکھا کے آرمی نے بلا شبہ کر دیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس حارث نواز صاحب. اور ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ابھی ذرا مزید کافی مجھے پینی ہے تاکہ میری زبان اتنا لڑکھڑائے نہیں. تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہنگامہ آرائی, جلاؤ گھیراؤ, توڑ پھوڑ, کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری بھی ہوئی جن میں اسد عمر شامل ہیں. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز سمیت کئی رہنماؤں کو اور 1000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور لاسٹ جو ہم اپڈیٹ دیکھ رہے تھے, فواد چودھری کو بھی سپریم نظر بند کر دیا گیا, باہر سے ان کو حراست میں لیا گیا, جبکہ پنجاب اور کے پی میں بھی فوج تعیناتی کی منظوری وفاقی کابینہ نے. نقص امن کے خدشے کے پیش نظر شاہ محمود صاحب, پھر اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کو نظر بند کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے, پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب, یہ جو ہنگامہ آرائی, جلاؤ گھراؤ, پھر ہم نے آئی ایس پی آر کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا, تو سر یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جماعت کو, وہ چاہے کسی بھی نوعیت کے معاملے پہ رد عمل دے, سوٹ نہیں کرتا. اب یہ چیز آپ کے حق میں تو بالکل بھی نہیں جا رہی, اور پھر رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے, مشورہ کیوں نہیں ہوا اس پر کہ کیسے احتجاج ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, 10 آدمی مر گئے ہیں صرف لاہور میں, قدیر اور عبداللہ مارے گئے, پشاور میں مارے گئے. بی بی سی کو میں رات سن رہا تھا, وہ 8 اور 6 کی باتیں کر رہے تھے. دنیا بھر کی امریکی ایجنسیاں کیا سے کیا خبریں دے رہی ہیں, کیونکہ ملک میں سینسر ہے. اس 27 کلومیٹر کی حکومت میں 3 تھانے جل گئے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں رات کو, گلی محلے میں جو نعرے لگ رہے ہیں, میں خود ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. اس سے بہتر ہے بندہ جیل چلا جائے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس نااہل نالائق نکمی حکومت سے اس قدر تنگ ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں. میرا ایمان ہے کہ یہ فوج پاکستان کے عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. مجھے بریگیڈیئر نیاز کا وقت نہیں بھولا, اور اگر ذوالفقار علی بھٹو مفتی محمود سے مذاکرات کر سکتا ہے تو یہ ان کو مجبور کیا جائے کہ اور جو ڈائلاگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ عدالتوں سے اٹھا رہے ہیں. میں خورشید قصوری کے دفتر میں چلا گیا تھا, محمود قصوری کے والد کے, تو پولیس کو جسٹس مشتاق نے وہ برا حال کیا. اس نے کہا کہ بھئی ایک چیمبر میں آ گئے وکیل کے, تو آپ اس کو کیسے پکڑنے آ گئے ہیں.
اب حالات کو میں تو نہیں درست کر سکتا جی. میں تو شیخ صاحب اس کے اندر ایک نقطہ نظر ہے، کیونکہ آپ دونوں طرف سے آپ کا قلبی تعلق ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ریاست سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ عوام میں بے حد مقبول ہے، عوام ان سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن جب بات ریاست کی آ جائے، بات ریاستی اداروں کی آ جائے، بات اس کے ساتھ ساتھ ان املاک کی توڑ پھوڑ کی آ جائے جو کہ ظاہر ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہے، یا پھر ریڈیو پاکستان، یا پھر ایدھی ایمبولینس کو تو جنگ کے دنوں میں دشمن فوجیں بھی نشانہ نہیں بناتی. سر جی ہوگی ختم بات آپ کی. جی جی فی الوقت تو ہوگی ختم. کا حق رکھتا ہوں. جب 13 جماعتوں کا ایجنڈا یہ ہو کہ ایک شخص کو نااہل کرنا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کی جان لینی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پیچھے تو پی ٹی آئی میں ایک عمران خان ہے. اگر اسی کو آپ ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کی عقل کے پردہ پڑا ہوا ہے، یہ اور مضبوط ہو جائیں گے کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. اچھا کل ایک نالائق اور نااہل حکومت کی تقریر جو ہے وہ رضیہ بٹ کا ناول، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگوں نے ٹی وی بند کر دی. آپ شہباز شریف کی اسپیچ کی بات کر رہے ہیں. آپ میری بات سن لیں، آپ یا پہلے سوال کر لیں یا میرے جواب. جی 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 شیخ صاحب آپ سے ہی سوال کر دوں گا. دیکھیں میں اس فوج کو عظیم سمجھتا ہوں، ان کے اداروں کو نقصان پہنچانا یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمیٹیں. یہ مسئلہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ قبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. ایسا ہی ہے لوگوں کا. آپ مجھے بات کرنے دیں پہلے. کفن کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بچوں کی فیس. دیکھیں ڈاکٹر اسپتال نہیں جا رہے، اسکول نہیں کھل رہے، دکانیں نہیں کھل رہی، دکانوں پہ لوگ نہیں جا رہے. سارا اسلام آباد جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. تو پاکستان کی حکومت ہی 27 کلومیٹر پہ ہے، باقی جگہ تو حکومتیں ٹوٹ گئی ہیں، چھوٹے لوگ بڑے جگہوں پہ آ گئے ہیں. وہ ایسی ایسی بڑی باتیں کر رہے ہیں. وہ لوگ جن لوٹوں نے پیسے لو کے ووٹ بیچے ان کو رینجرز کی سیکیورٹی آپ دے رہے ہیں. آپ کہتے تھے آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اب آپ نے 245 کے تحت سیکیورٹی بھی طلب کر لی ہے. ہر وہ کام کر رہے ہیں آپ، حکومت جو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے. یہ ادارے بڑے عظیم ہیں اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ اس صورتحال میں سوچ سمجھ کر، کیونکہ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی دست شفقت رکھے. ان کی اپنی تو پوزیشن نہیں ہے، نہ ان کا ووٹ ہے، نہ سپورٹ ہے، نہ کینڈیڈیٹ ہے. یہ باہر نہیں نکل سکتے. جو شخص جو ممبر، اگر میں اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکوں لال حویلی، تو میری سیاست پہ لعنت ہے کہ لوگ مجھے اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو میں کیوں یہاں پہ قائم ہوں. مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے. شیخ صاحب حکومت کی تو ہم نے بات کر لی نا، ہم نے حکومت کی بات کر لی. سوال میرا آپ سے اگر آپ اجازت دیں، ایک یہ بتائیں، ہمیں یہ نظر آیا کہ جو احتجاج ہو رہا تھا، جہاں جہاں یہ جمع غفیر تھا وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، تو اگر احتجاج کرنا تھا ان کی قیادت میں ہوتا تو پرامن بھی ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کو لیڈ عوام نے خود کیا ہے. آپ نے لیڈروں کو عدالت سے اٹھایا ہے، عدالت عافیت قضا ہے. وہ تو بعد میں ہوا ہے نا شیخ صاحب. نہیں بعد میں تو ہوا اس لیے کوئی ان کو لیڈ نہیں کر رہا تھا، لوگ خود نکلے. رات 1:13 میں میرے وہاں ٹیئر گیس آپ چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے ہیں، مائیں ہیں، محلے ہیں، ہمارے پرانے کنجسٹڈ آبادی ہیں، ہمارے 2 بندے اکٹھے نہیں گزر سکتے گلی میں، ایسی آبادی ہیں. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کا مطمئن نظر کیا ہے؟ آپ نے ایک شخص کو پکڑنا تھا، اس کو 10 مرتبہ نائل کر دو، آپ سے وہ ختم نہیں ہو رہا. شیخ صاحب میں بس ایک سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بصد احترام. مجھے یہ بتائیں کہ جو 140 کے قریب کیسز کی بات ہو رہی تھی، وہ کیسز پہ ہم بھی بات کرتے رہے، میڈیا میں AR بھائی آواز اٹھاتا رہے کہ بھئی یہ کیسز کس طرح کے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بھی حقیقت ہے سیاسی بنیادوں پر کہا جاتا رہے کیسز. لیکن جس کیس میں نیب کے ذریعے خان صاحب کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیس بالکل ہی بے بنیاد تھا، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، یا جس طرح سے اس سے پہلے جس طرح سے نون لیگ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں جس طرح کے نیب کے کیسز میں؟ پہلے اس کا جواب دیجیے. انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو نیب سے جان چھڑانے کے لیے نیب کو اتنا لنگڑا، لولا، بے بس، بے کس اور بے جان اور مردہ گھوڑا نیب قانون کو قرار دے دیا ہے. یہ تو 10 دن کی مار نہیں ہے عمران خان کا کیس. کوئی ان کو بتائے کہ اب نیب میں کچھ نہیں رہ گیا ہوا، اور یہ سارا کام آپ نے خود کیا اور اس کا سارا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا.
جو کام اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ نے اپنے لیے کیا اس کا سارا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا. تو پھر اگر 10 دن کی مار ہے تو پھر اس پہ اتنا شور شرابہ، اس پہ توڑ پھوڑ، کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنا، ایک ڈی آئی جی صاحب کی آنکھ کا ریٹینا توڑ دینا، خواتین ورکرز پر تشدد کرنا، یہ جسٹیفائیڈ ہے شیخ صاحب؟ کوئی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ اس لیے ہوا کہ لوگ از خود گھروں سے نکلے ہیں. ابھی بھی رات دیکھیں نا، اسلام آباد کے 27 کلومیٹر میں رمنا تھانہ جل گیا رات کو، انڈسٹریل ایس پی آفس جل گیا، کولڑا جل گیا. تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو اس طرح طاقت سے کچلیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ یہ فوج کبھی بھی اپنی عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اور اگر بھٹو مفتی محمود سے بات چیت کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر بھٹو جو ہے وہ الیکشن پہ مفتی محمود سے بات کر سکتا ہے تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک تباہ و برباد ہو گیا ہے. جو یہ سوچ کے آئے تھے ان کے الٹے گلے پڑ گیا ہے، اور اس کا سارا فائدہ ان 13 جماعتوں نے جو کچھ سوچا تھا اس کا سارا فائدہ عمران خان کو چلا گیا. اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فائدہ ہوا ہے یا تو پارٹی کو بین کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہو جائے گی. یہ پارٹی بین ہو سکتی ہے ساری صورتحال. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس ملک میں. میں اے این پی ولی خان میرے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. باچا خان سے میرے تعلقات تھے. جس پارٹی کو بین کیا، بین کرنے کے بعد کوئی RN کے اضافے کے بعد نئی پارٹی آ جاتی ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. ایسا بھی ہوا کہ مجھے الیکشن سے نکال دیا گیا. صبح کے وقت اجازت مل گئی سپریم کورٹ سے اور میں الیکشن جیت گیا. 8-10 گھنٹے میں آدمی الیکشن جیت جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہے، یہ جو سارا سینسرشپ بند کیا ہے، لوگوں نے دوسرے ملکوں کے ٹی وی لگا لی ہیں. یہ اور تباہی ہے اس ملک کی کہ آپ کی تقریر آتی ہے، آپ کا چہرہ آتا ہے تو لوگ چینل بند کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز بھی ہے. آپ ظاہر ہے کہ بڑے مفید مشورے بھی دیتے رہے. مہنگائی سے متعلق جب معاملات تھے تو آپ کھل کے آواز بلند کیا کرتے تھے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے ڈیلیور نہیں کر رہا. ہم نے خود بھی دیکھا مہنگائی کے عالم میں جو لوگوں کا حال ہے، خان صاحب کے آخری ایام میں جو حال تھا اس سے 10 گنا بلکہ 50 گنا زیادہ مہنگائی اور بیڑا غرق ہو گیا لوگوں کا. لیکن ایک سوال میرا، عمران خان کے وقت میں جب حکومت ختم ہوئی، آج عمران خان ہوتا تو یہ پہاڑ عمران خان پہ گرا ہوتا. یہ بات میں کیبنٹ میں کہتا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کے کسی چینل والوں سے پوچھ لیں کہ میرا وہاں جھگڑا ہوتا تھا، لوگوں نے مجھے وزیر نرخ نامہ کر دیا. آئی ریمبر سر، آئی ریمبر آپ کی اسپیچ یاد ہے. میرا سوال اس میں یہ تھا کہ چلیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف محاذ آرائی خان صاحب کرتے تھے، وہ ایک جسٹیفائیڈ بات تھی، لیکن ایک حاضر سروس فوجی افسر کے خلاف جس طرح سے بات اور بیانات اس وقت بھی دیے گئے، اس کے بعد اور ایک سال تک یہ اس معاملے پہ بھی ریسٹرینٹ کیا جاتا دور چلے جائے گی. میں فوج اور ISPR پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس کو اپنی فوج سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ فوج ہے. بالکل. لیکن ان لنگڑے لولوں ناکارہ انتشار اور خلفشار کی ماری ہوئی حکومتوں کو، جس 10ویں درجے کی لیڈرشپ کو آپ نے چیف منسٹر بنائے ہیں یہاں، کیا ان کو لوگ ایکسپٹ کریں گے؟ جی کبھی نہیں ایکسپٹ کریں گے. سر عثمان بزدار صاحب کو بھی کیا تھا، سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے میرے سمیت. جیل جانا تو کوئی مسئلہ نہیں جی. جیل تو محفوظ جگہ ہے. ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، ٹائم پہ بجلی آتی ہے، ٹائم پہ جناب پانی آتا ہے. وہاں کیا وہ جیل اوپر گرتی ہے انسان پہ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھا شیخ صاحب، یہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے جلدی آ جائیں گے باہر یا ابھی یہ معاملہ لمبا چلے گا؟ نیب کے کیس میں تو کچھ نہیں ہے جی. نیب کا کیس تو انہوں نے سارے کیس کے قانون جو ہے ان کے پرچے اڑا دیے. وہ 90 دن سے 14 دن پہ آ گیا نا معاملہ، وہ اب لمبا چوڑا تو نہیں. وہ جو 14 دن میں معاملہ آ گیا، وہ کیس کے آپ یقین جانے انہوں نے جو کچھ گڑا، جو اپنے لیے شادیانے بجا رہے تھے، یہ کام اب عمران خان کے کام آئے گا. جو انہوں نے اپنے لیے جان بچائی، یہی کیس، یہی نیب عمران خان کے کیس کی جان بچائے گی. یہ لکھ رکھیں، ARY کا یہ پروگرام ریکارڈ رکھیں. نیب میں جتنی ترامیم انہوں نے کی ہیں اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچے. ٹھیک ہے، چلیں شکر ہے کہ کسی حکومت نے اپنے آنے کے بعد دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، گفتگو کر رہے تھے. اور ظاہر اس صورتحال میں ہم نے کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے جیسے کہ توڑ پھوڑ کے خواتین کے ساتھ جو مس ہینڈلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے، وہ بھی مناسب نہیں تھی. وہ بھی بڑے افسوسناک مناظر تھے. ظاہر ہے اگر ہم صرف ایک پہلو کی بات کریں تو غلط ہوگا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں ایک جانب سے اگر غلط ہو رہا ہے تو دوسری جانب سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آتے ہیں. ڈالر آسمان پہ جو ہے وہ میرے خیال میں 7 آسمان کے بارے میں بتایا گیا. بدترین بلندی کی پرواز جاری ہے. ایک ساتھ 5 روپے سے اوپر کا اضافہ. ہاں جی, آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 296 روپے میں ڈالر بمشکل دستیاب ہے. اور کوئی بھی ملک میں ظاہر ہے کہ جب ایسی انسرٹینٹی ہوتی ہے, پریشان کن صورتحال ہوتی ہے, کوئی سمت نظر نہیں آتی, تو ایسے میں روپیہ جو ہے وہ مزید غیر مستحکم ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ہورڈنگ شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ چکر بھی ہے. ساتھ ساتھ اس وقت جو حالات ہیں, تو جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد جو موڈیز کی رپورٹ آئی ہے کہ دیوالیہ ہونے کے خدشات سے متعلق رپورٹ نے ڈالر کی قیمت کو کہا جا رہا ہے. جو فیکٹرز بنے وہ یہ کہ کیوں ڈالر اوپر گیا, ڈالر کی قیمت کو آسمان پر پہنچا دیا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے 38 پیسے اضافے کے ساتھ اب 290 روپے 22 پیسے کا ہو گیا ہے انٹر بینک میں نا. ہاں جی, اور معاشی ماہرین ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں استحکام کے لیے IMF کے ساتھ معاہدے اور سیاسی صورتحال میں بہتری کو لازمی قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہونا مسٹ ہے. اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے, جو تاجروں میں خوف و ہراس کی اس سے بڑی ایک علامت پائی جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب. جو صورتحال گزشتہ 2-3 دن سے ہے, کیا اس کی وجہ سے, بلکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے, یہ اتنی انسرٹینٹی کی وجہ سے لوگوں نے ہولڈنگ شروع کر دی ہے, یا کوئی اور وجہ ہے کہ روپیہ گر رہا ہے؟ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ ہاں جی, آبویسلی یہ جو ابھی ہوا ہے پولیٹیکل ٹرموائل شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے اریسٹ کے بعد, اس سے آپ دیکھیں گے 1-2 دن پہلے سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کو کوٹ کر رہا تھا. موڈیز نے جو ایک رپورٹ دی اور پھر فچ نے دی کہ پاکستان IMF کا جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس کی بنا پر پاکستان کے لیے جولائی کے بعد بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی اور وہ ڈیفالٹ لائک سچویشن پہ چلے جائے گا. تو یہ جو خبریں آئیں اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کو یہ بھی پتا لگا کہ 17 مئی تک بھی کوئی IMF کی میٹنگ کے شیڈیول میں پاکستان نہیں ہے, تو وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ان دا ایئر آ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اگر 17 مئی کو نہیں ہے تو پھر کب ریویو ہوگا, اور پھر 30 جون سامنے کھڑا ہے اور 30 جون کو پروگرام بھی ختم ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے مین وائل جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان کا اریسٹ ہوا اور پھر حالات خراب ہوئے, اور اس پہ پھر آبویسلی جو اسپیکولیٹر ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے. پھر لوگ بھی تھوڑے سے رسک ایورژن شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. تو کمبینیشن ہے یہ. تو یہ اوپن مارکیٹ میں 296 کا ڈالر ہوا ہے مزمل, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب کیا سٹیپ لیے جا سکتے ہیں جب ہم جو ممالک جن سے بھی پیسوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ پہلا جو پوائنٹ ریز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں, اس کے بعد ہی ظاہر بات آگے بڑھے گی. تو آپ سمجھتے ہیں اب حالات کتنے دنوں میں جا کے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ معاشی طور پر ہم اسٹیبلٹی کی طرف جائیں؟ دیکھیں, میں ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے ایسے واٹس ایپ کھولا ہوا اپنا, تو اس میں آیا ہوا چل رہا ہے, وہ گھر کے وائی فائی پہ تو چلتا ہے. اچھا, پھر ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ اس میں جو ہے یہ افغانستان کی منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے ممالک اور افغانستان جس کی ہم زندگی بھر بولتے رہے کہ وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, آج وہ پاکستان کے لیے بول رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی نیگیٹو جو ہے دنیا میں میسیجز جا رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ پاکستان اس پہ بہت جلد قابو پا لے گا. باقی یہ کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. آپ نے سوال کیا پوچھا تھا؟ سیاسی استحکام کیسے آئے گا مزمل؟ اب ظاہر ہے آپ تو سیاسی استحکام, لیکن سوال ظاہر ہے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ معاملات اس لیے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں معاشی طور پر. دیکھیں, سیاسی استحکام تو صرف بات چیت سے آ سکتا ہے. یہ جو ہے ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہوا ہے اور لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک چینل میں بات کر رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر یہ سارا کچھ ڈرائیو کر رہا ہے, نو, پی ٹی آئی کا سپورٹر زیادہ ہے. اور یہ جو اگر سمجھا جا رہا ہے کہ جو کل 6-7 بڑی حراستیں ہوئی ہیں اس سے شاید سینٹیمنٹ لو ہو جائے گا, نہیں, آپ کو بات کرنی پڑے گی. آپ کو انشور 2-3 چیزیں کرانی پڑیں گی. ایک یہ کہ جو بھی جس کیس میں بھی عمران خان گئے اس کا فری ٹرائل ہو, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے یہ جو
जितनी भी फोर्स से जो चीजें हो रही हैं उसको जो है हमें उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा. लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आगे एक इलेक्शन का रोड मैप है, लोग उससे ताकि ठंडे हो, फिर इकोनॉमिक रिलीफ दें साथ साथ कोई. अब क्योंकि टाइम, अभी टर्की में भी इलेक्शन हो रहे हैं तो 45% आज तनख्वाहें बढ़ा दी है, तो इकोनॉमिक अब रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हालात में है महंगाई की वजह से, वो बहुत जरूरी हो चुका है. फिर जो हमारे जो लोग हैं और जो इदारे के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. लोगों को एहतराम करना पड़ेगा इदारों का, उनकी इमारत का, और फिर उसके अलावा जो है अपने अंदर अगर कोई उनके शर पसंद आके इस तरह की कोई चीज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको फौरी तौर पे जो है उनको पकड़ना भी होगा और इदारों की मदद भी करनी होगी. तो ये जब तक चीजें नहीं होंगी, और जो हमारी ये सियासी जमातें हैं 13 कहने को तो सियासी जमातें हैं, वो 3 दिन से सिर्फ भड़कीले बयानात दे रहे हैं. मैंने नहीं सुना कल प्राइम मिनिस्टर का खिताब. उन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर जब हो जाता है बंदा तो मुल्क में हालात को कंट्रोल करता है, वो इस तरह जो है एग्रेशन में नहीं बोलता. तो कल मैंने सुना है कि अगर वो एक अच्छा पैगाम देते कि मैं पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सिर्फ पीडीएम का नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों का भी हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी, ये तो ये जरूरी था. मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं होगा तो ये इस्तेकाम कैसे आएगा. सभी जमातों को जी अपने अनाओं के बुत तोड़ने चाहिए और अवाम मुल्क का सोचना चाहिए. थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं. वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि खौफ के बुत के साथ साथ अनाओं के बुत को भी तोड़ना चाहिए ताकि बातचीत हो सके. विल टेक अ ब्रेक हियर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आपका जाना माना और पहचाना, और मेरे साथ मौजूद सदफ अब्दुल जब्बार. और नाम तो याद होगा, अशफाक इसहाक सत्ती. ठीक है. अब जनाब आपको लोग किस नाम से ज्यादा मुखातिब करते हैं? सत्ती कहते हैं, अशफाक कहते हैं, सत्ती. एंड व्हाट डू यू वांट टू हियर मोस्ट? मतलब मुझे तो आप यकीन करें कि मुझे लोग इसहाक भी कहते हैं, एंड आई एम फाइन विद इट. आप का मैंने इतना नहीं सुना. सत्ती. हाँ, जैसे मैं भी आपको मुखातिब करती हूं. जी. तो बस ऐसे ही है. तो नाम होते हैं वैसे सभी अच्छे लगते हैं, कोई मसला नहीं है. सही बात है. क्योंकि अब जैसे आपका नाम है सदफ, सदफ अब्दुल जब्बार, तो मैं आपको एजे भी कह देता हूँ. इस तरीके से मुख्तलिफ है. विच आई लाइक. मुझे एजे अक्सर अशफाक बुलाते हैं, सो इट्स वेरी शॉर्ट और मुख्तसर. सदफ एजे. तो अब जनाब हमने अंजुमन 27 से बाहिमी से, जिसका हमें मौका कम ही मिल रहा है मुल्क के मारूजी हालात की वजह से, और कुछ अरसे बाद हम वरासतनामे पे भी बात करेंगे. जाहिर है कि वो भी ज़रूरी है, मुल्क के बाकी लोगों का भी हमें ख्याल रखना है. तो बाकी ये है कि वरना तो शिराजा ही बिखर गया है. ठीक है. ओवरऑल जो इस वक्त मौशी हालात हैं, शिराजा बिखर गया है जी. तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कितना कवर कर लेते हैं चीज़ें जो है ना. तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला उस पर अपना करम करे, महफूज रहे, कायम व दायम रहे, ताकि हम भी एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी की हैसियत से दुनिया के किसी मुल्क में जा सकें. सर्विस है, इसको बहाल कर दिया जाए. बड़ी मुश्किलात हो रही है. अच्छा, वैसे एक चीज़ है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, यूट्यूब शायद नहीं चल रहा. अच्छा, फेसबुक नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता. इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, कितनी ट्विटर चल रहा है. ट्विटर भी बहुत मुश्किल से चल रहा है भाई. नेटफ्लिक्स सही चल रहा है, और फेसबुक का तो हाल पूछे ही ना आप, इंस्टाग्राम का हाल ना पूछे. लेकिन मेरा यहाँ पर जो सवाल है, इस सारे पॉइंट को रेस करने का जो मुद्दा है वो ये है. क्या सवाल है? कि जनाब जो डेली बेसिस पर काम करते हैं या जिनका कारोबार ऑनलाइन के थ्रू चलता है, और जिनका ये जो फूड सप्लाई करने वाली कंपनीज, सप्लाई चेन है, और जो कैब्स हैं, उनको बड़ी मुश्किलात हो रही हैं. और बहुत सारे लोग जो है वो घरों से भी खाना बना के, जो होम शेफ होते हैं, वो घर से भी घर का खाना बना हुआ भी भेजते हैं. उसके लिए क्या जरूरत है? कम्युनिकेशन की. जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो उनका कारोबार नहीं. और दूसरा एक और चीज, जिन लोगों ने सफर करना होता है, जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती, और वो एक अरसे से या तो गाड़ियों की सूरत में जो ऑनलाइन सर्विसेज है उनको यूज करते हैं, या फिर मोटरसाइकिलों की सूरत में, या फिर पार्सल या कोरियर्स भिजवाने होते हैं इधर से उधर. और आपको पता है कि गाड़ी रखना, पार्किंग करना, मैनेज करना, आना जाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और गाड़ी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी रखना. और ऐसे में ये बड़ा एक आसान काम है. लेकिन टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं, फिर इस पर मजीद भी बात करेंगे.
ڈیجیٹل ہنر حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر، گوگل کا پاکستانیوں کے لیے 44,000 سے زائد اسکالرشپ دینے کا اعلان، خواتین کا 50% حصہ ہوگا، سائبر سیکیورٹی کورسز بھی کرائے جائیں گے۔ سوشل میڈیا نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا گڑھ، اسمگلرز کا دھڑلے سے کاروبار جاری، جعل سازی سے لاکھوں روپے بٹورنے میں مصروف، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے متعلق قانون پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اور اچھی صحت اور دن بھر تازہ دم رہنے کے لیے متوازن ناشتے کا انتخاب ضروری ہے۔ ناشتے میں کیا کھائیں اور کس چیز کو دسترخوان سے دور بھگائیں؟ دن کی سرگرمیوں کا انحصار اچھے یعنی متوازن ناشتے پر ہے۔ اچھا جی، آغاز میں ایک اچھی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک بیسکلی حقائق جو ہے وہ متوازن نہیں ہوتے، اس میں کبھی بری خبریں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھی خبر جو اب آئی ہے تو ہم آپ تک پہنچا دیں کہ شارع کاغان کو تمام گلیشیئرز کو ہٹا کر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ دس از اے ونڈرفل نیوز ان لوگوں کے لیے جو کہ سیاحت کی غرض سے یا پھر تھوڑا سا اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے پاکستان کے باہر سے یا پاکستان کے اندر سے سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کھول دیا گیا ہے۔ اور جنت نظیر سیاحتی مقام ناران جانے والا رستہ گزشتہ 6 ماہ سے بند تھا، 6 مہینے سے بند تھا، اب اسے ماشاءاللہ سے کھول دیا گیا ہے۔ تو اس پر رپورٹ تیار کی ہے طاہر شہزاد تنولی نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ نظارے میں چمکتی دھوپ میں جب تھوڑی تھوڑی برف نظر آ رہی ہوتی ہے، اوف اللہ کیا مطلب زبردست، کمال یہاں جانے کا تو دل کر رہا ہے میرا، بٹ اس کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے اور جو حالات ہیں اس میں ہمارا یہاں پر ہونا ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستانی شہریوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کا عزم ہے۔ یہ دیکھیں دوسری اچھی خبر بیک ٹو بیک آپ کو دے رہے ہیں۔ آج تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں پٹاری لے کے بیٹھے ہیں اچھی خبروں، پنڈورا باکس شکر ہے نہیں ہے، پنڈورا باکس نہیں ہے۔ آپ بتائیں جی اچھی خبر ہے۔ ڈیجیٹل ہنر حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ گوگل کا پاکستانیوں کے لیے 44,000 سے زائد اسکالرشپس دینے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور اس میں دیکھیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پر حصہ 50-50 ہے، ٹھیک ہے، ویسے وہاں پر بھی 50% خواتین کا حصہ ہوگا۔ میں تھوڑی زیادہ مطمئن ہو جاتی ہوں۔ ایک سیکنڈ میں کرسی لے کے سائڈ پہ چلا جاتا ہوں۔ آپ صحیح ہیں، خوش ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ فریم بالکل ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، بلکہ آپ میرا سولو بنا لیں۔ اچھا جی، تو 50% حصہ ہوگا خواتین کا، 50% مرد حضرات کا ہوگا، مردوں کا ہوگا حضرات کا۔ اسکالرشپ پروگرام میں گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ یعنی کہ GCC بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بزنس انٹیلیجنس، ایڈوانس ڈیٹا انالیٹکس اور سائبر سیکیورٹی کے کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں میرا بھی انگریزی کا امتحان یہیں پہ ہو گیا، تو میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں۔ تو گوگل کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پروگرام، پروڈکٹ اور خدمات کے ذریعے پاکستان میں جامع ڈیجیٹل معیشت تعمیر کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسکالرشپ کا اعلان کراچی میں ہونے والی ایک تقریب میں کیا گیا، جس میں IT ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر امین الحق شریک تھے۔ تو آئیے ان سے گوگل کے اسکالرشپ پروگرام سے متعلق مزید بات کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو۔ اور وہ بھی صبح سویرے، ظاہر ہے گڈ مارننگ تو صبح سویرے ہی کی جائیں گی۔ سر یہ بتائیں یہ پروگرام کب شروع ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے لوگ اپلائی کر سکیں گے، کن کو اسکالرشپ ملے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پروگرام منسٹری آف IT نے شروع کیا، میں آپ کو بالکل اس کی تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں منسٹری آف IT کے شعبہ ہو یا فری لانسر کے حوالے سے ہو، ہم نے مختلف ٹریننگ پروگرام مختلف ادوار میں شروع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھی بات کیا ہے کہ منسٹری آف IT نے 3 چیزوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ نمبر 1 IT انڈسٹری کو ساتھ ملایا ہوا ہے، اکیڈمیا یعنی مختلف یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ انہی 3 چیزوں کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف IT نے جو دنیا کے سب سے بڑی سرچ انجن ہے گوگل، ان کو آن بورڈ لیا ہے۔ اچھی خبر یہ تھی کہ ہم نے 2022 میں گوگل کے ساتھ بات چیت شروع کی، گوگل نے ایک پازیٹیو اسٹیپ لیا اور پاکستان سیکیورٹی ایکسچینج میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا۔ اس کا مطلب کہ گوگل نے مارکیٹنگ کمپنی پاکستان میں قائم کر دی۔ دوسرے سٹیج پہ ہم نے ان سے بات کی، پچھلے سال کی بات ہے کہ تقریباً لگ بھگ انہوں نے 15,000 اسکالرشپ جو ہے آلریڈی جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کو دیا۔ لیکن کیا منسٹری آف IT جو سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اور جس میں 60% کے لگ بھگ نوجوان موجود ہیں،
تو ان کے لیے ہم نے کہا, ہم نے گوگل کے ساتھ بیٹھے, ان سے بات کی اور میک شیور کیا کہ 15,000 اسکالرشپ جو نوجوانوں کو دی جا رہی ہے یہ ناکافی ہے. اچھا, الحمدللہ وہ انہوں نے ہماری بات سنی اور فائنلی اس بات کو ایگری ہوا کہ یہ 15,000 نہیں بلکہ اس سال یعنی 2023 میں اس کو بڑھا کے 15,000 سے 45,000 اسکالرشپ کر دی گئی ہے. اچھا, ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کو سروے کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان کن فیلڈ میں زیادہ بہتر طریقے سے آگے جائیں گے تو پاکستان کو بہتر طریقے سے زرد مبادلہ کما کے پاکستان میں واپس لا سکتے ہیں. اچھا, ہم نے جو 15,000 جو اسکالرشپ دیے وہ ہم نے 6 مختلف فیلڈ میں دی. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ تھی, ڈاٹا انالیٹک تھی, IT آٹومیشن تھی اور دوسری تھی. لیکن جب ہم نے یہ اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, ای کامرس بھی ہے, IT آٹومیشن بھی ہے, 6 کورسز ہیں نا. دیٹس کریکٹ, بالکل بالکل. تو اب جو ہم اس سال دینے جا رہے ہیں 45,000 کو, اس میں ہم نے بڑھا کر کے 3 اور اضافہ کر دیا. امپورٹنٹ کیا تھا اس میں, سائبر سیکورٹی کو ہم نے دیا ہے, بزنس انٹیلیجنس کو شامل کیا اور ایڈوانس ڈاٹا انالیٹک بھی اس میں شامل کر دیا. اچھا سر, تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی. جو ڈیٹا آپ نے کہا نا ایڈوانس ڈیٹا انالیٹکس, تو اس میں میرا بھی بڑا انٹرسٹ ہے. تو کیا مجھ جیسے لوگ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہی تھی, کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا, ویسے عمر کی حد کی تو بات نہیں کریں گے, لیکن ویسے کوئی حد ہے اس میں؟ نہیں, اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. ہم نے رکھا اینی بڈی جو میٹرک پاس ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکے. اس پہ 2 چیزیں ہم نے پرائرٹی رکھی ہے. نمبر 1, آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ وہ نوجوان جو 6 سیمسٹر میں 7ویں سیمسٹر میں موجود ہیں ان کو ہم نے پرائرٹی رکھی ہے. اور دوسری جو بڑی اچھی بات کی ہے کہ صدف یقیناً آپ کو اس پہ خوشی ہوگی سن کر کہ ہم نے جو 45,000 اسکالرشپ دے رہے ہیں اس میں ٹاپ پرائرٹی نے 40% ہمیں رکھا ہے کہ خواتین کو دیا جائے. اچھا. میرے جو بچیاں گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں, میرے وہ گھریلو خواتین جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں ان کو پرائرٹی دیا جائے گا. ہم اس کے اوپر ہم نے بالکل اوپن رکھا ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ GOO.GLE.GCCPK پہ آپ جائیں, جو وہ چیز آپ کو بتائے گا آپ اس کو فالو کر لیں, یا آپ tagvalley.pk پہ چلے جائیں. آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے. رجسٹر کرانے کے چند دن, یہ 2 دن یا 3 دن کے بعد. یہ جو ٹیک ویلی والی ویب سائٹ ہے یہ پاکستان کی اپنی ہے نا, یہ فلی آپریشنل ہے؟ دیٹس کریکٹ. اوکے, بالکل 100%. ابھی آپ جا سکتے ہیں tagvalley.pk پہ, آپ ابھی چلے جائیں, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا امین الحق صاحب, اور اس کے اوپر اچھی بات کیا, جی مجھے پتا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ٹریننگ ہے. مجھے پتا ہے کیا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ شاید ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا اس پہ پورا نہیں اتر سکیں گے. اب پوچھیں کیوں؟ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ بتائیں. میں بتاتا ہوں. کیونکہ اس کے اندر جو شرائط لکھی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو سارے بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس انرول کر سکتے ہیں. اچھا, جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں وہ بھی انرول کر سکتے ہیں. ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز بھی نہیں چاہیے, اور پھر صرف انٹرسٹ چاہیے. لیکن ایک چیز ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا؟ وہ ہے انٹرنیٹ کنیکشن. وہ بند ہوا ہوا ہے. کیا کریں؟ بھی نہیں ہے اس کے اندر شرط ہے بڑی. میں اس پہ بھی آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں عرض کر دوں کہ اس میں بہت. اچھا, ویسے بھی ایک تو ویسے بھی نہیں ہے سر کنیکشن, اور پچھلے 2 دن سے تو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں, میں دونوں چیزیں آپ کی چیزیں کا جواب دے دیتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ فرام دی بگننگ. اچھی بات کیا ہے کہ 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی. 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کوئی بھی آدمی اس میں شامل ہو سکتا ہے. پھر اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے میرے بچے نوجوان $100 سے لے کر $1,000 تک گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. معاشی طور پہ ان کی بہتری ہوگی. میرا ٹارگیٹ کیا ہے؟ میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ملک میں زرد مبادلہ آئے گا, فورن ایکسچینج بڑھے گا, ڈالر کی آمد ہوگی. نمبر 1. اچھی خبر ساتھ ساتھ میں دے دوں, اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب پر آتا ہوں کہ ہم نے گوگل کو انگیج کیا ہے, اور یہ 45,000 نہیں بلکہ میں نے ان کو میک شیور کیا ہے کہ 2024 میں اس جو 45,000 اسکالرشپ دی جا رہی ہے اس کو بڑھا کے 4.5 لاکھ اسکالرشپ گوگل کی طرف سے پاکستان کے نوجوانوں کو اگلے سال ملے گی. انشاءاللہ تعالی ہم نے ویژن رکھا ہے while living in 2023. ویژن از فار دی 2050. ہم اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کنیکشن کے حوالے سے. یس, میرا خیال ہے کہ اگر ہم پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں اشفاق, تو بڑے شہروں میں کنیکشن کا ایز سچ, مطلب ابھی 2 دن کی بات نہیں کر رہا, ایز سچ پرابلم نظر نہیں آتی ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف آئی نے پچھلے 3 سال میں 70 نیو پروجیکٹ شروع کیا, دیٹ کاسٹ 75 بلین. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 70 نیو پروجیکٹ دیٹ کاسٹ 75 بلین, یعنی 75 ارب روپے کی لاگت سے. اور ہم نے چھوٹے شہروں کو ٹارگیٹ کیا, 2nd ٹیئر آف دا سٹی, 3rd ٹیئر آف دا سٹی. میرا بچہ لاڑکانہ میں رہتا ہو, بدین میں رہتا ہو, بھاول نگر میں رہتا ہو, فاٹا میں رہتا ہو, یا جسے کہتے ہیں کہ بلوچستان کے راجن پور میں رہتا ہو, میں ان بلوچستان کے نصیر آباد میں رہتا ہوں, میرے لیے وہ تمام برابر ہیں.
ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے یہاں پہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر آف سٹی کو ٹارگیٹ کیا ہے براڈ بینڈ کی فیسلٹیز کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ آپ نے بات کی ہے کنیکشن کے حوالے سے تو میں آپ کو عرض کر دوں الحمدللہ جب میں نے وزارت سنبھالی تھی اشفاق تو تقریباً 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوا کرتا تھا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ 16 کروڑ سے بڑھ کر 19 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا بلکہ 19 نہیں 19.7 یعنی 19 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے. جس تیزی سے آبادی بڑھی تو ٹوڈلرز بھی شامل ہوں گے ظاہر ہے کیونکہ فون ایک بندے کے پاس آبادی بڑھی تو فون بھی بڑھ رہے ہیں. اچھا سر ون لاسٹ تھنگ ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے یہ آپ کے زیر انتظام آتی ہے آپ کے زیر کنٹرول میں ہے یا رانا صاحب کے کنٹرول میں ہے؟ اچھا بہت اچھی آپ نے گفتگو کر لی. میں چاہتا ہوں آپ کا چینل پاکستان کے تمام لوگ دیکھتے ہیں بڑے چینل میں شمار ہوتا اس کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی اے جو ہے منسٹری آف آئی ٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے. منسٹری آف آئی ٹی جو کیبنٹ سیکریٹریٹ کے کنٹرول میں وہ تمام لوازمات دیکھتی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں جہاں تک کنیکشن کے حوالے سے جو پچھلے 2 دن سے سلو ہے منسٹری آف آئی ٹی کی پالیسی ہے میں اس کو ریپیٹ کر دوں منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. یس I stand with my IT industry, I stand with my people کہ کنیکٹیوٹی پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے. کنیکٹیو 4G مدعا اٹھانا ہے جی بالکل. یہ میں اپنے آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کنیکٹیوٹی میں سلو ڈاؤن کیا جائے گا 4G سے 2G پہ لے کر آئیں گے تو اس سے ترقی کا عمل رکتا ہے. میری وہ تمام لوگ جو گھریلو خواتین سے لے کر ہائی ٹیک انڈسٹری میں ٹیلی کام سیکٹر کو کروڑوں کا نقصان ہے. میں کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. میری کیا خواہش ہوگی کہ متعلقہ لوگوں سے بات کروں ان کو میک شیور کروں کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے. ساتھ ساتھ مجھے پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے اداروں کے خلاف نہ جائیں اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہ جائیں بلکہ سیاسی میدان میں جو چیز ہوتا ہے بالکل سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے. سیاسی میدان میں جو بات کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں لیکن پاکستان کے خلاف نہ جائے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہ جائے فوج کے خلاف نہ جائے. اور پھر ہم میرا خیال ہے سیاسی میدان میں مقابلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. بین ہے جس کا کچھ پی ٹی اے تو کچھ بتا ہی نہیں رہا تو انڈیفینٹ ٹائم ہے پی ٹی اے کی طرف سے. ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن؟ میں سمجھتا ہوں صدف بالکل میں جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. میں ان ایڈوکیسی میں شامل ہوں. میری خواہش ہوگی کہ آج دوبارہ بیٹھا جائے شام کو بیٹھا جائے یا کل صبح بیٹھا جائے اور ان چیزوں کو ختم کر کے بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. چلیں جی تھینک یو سو مچ. امین الحق وزیر آئی ٹی صاحب موجود تھے اور جو گوگل کی اسکالرشپ پاکستان کے لیے ہیں وہ بتا رہے تھے زبردست پروگرام ہے. آئی ہوپ اس پر فلی عمل درآمد ہو اور جو پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے لڑکے لڑکیاں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سو میں نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کر دیا تھا. چلیں جی زبردست. اب آپ اپلائی کر لیجیے گا جب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر بن جائیں گے اور بس یہ کہ انٹرنیٹ کنیکشن سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور کہاں تک جا پہنچا. بہرحال اب ایک اور چکر انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آج کل جو ہے مختلف ویب سائٹس پہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں نا یہ دھڑلے سے ان کا کاروبار جاری ہے اور ایسے میں سوشل میڈیا جو ہے وہ خرید و فروخت کا گڑھ بن چکا ہے. جی بھائی کاروبار چل رہا ہے. مختلف ویب سائٹس ہیں. اس حوالے سے میں ان کا نام نہیں لوں گا. نام لوں گا تو پھر اس سے ان کا جو ہے وہ لیکن ہم یوز کرتے ہیں ان کو. تو اب چکر یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہماری فیڈ میں اچانک سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں اچانک سے نہیں آتے سرچ کرنا پڑتا ہے ان کو. وہ ایک الگ سرچ کرنا پڑتا ہے لیکن وہ بڑی مقبول ویب سائٹس ہیں. تو اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ لاکھوں روپے بٹورنے میں مصروف ہیں اور پھر اس پہ جو قوانین ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے متعلق اس پر عمل درآمد ضروری ہے. کیوں نہیں ہو رہا اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ آٹو انڈسٹری کے جو ایکسپرٹ ہیں جن کے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ ویلاگ بنائے تو میں اس کو نہ چھوڑوں اور اس پہ معلومات حاصل کروں اور خود بھی ویسے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے. میں ان سے بات کر دیتا ہوں. سنیل سرفراز منچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلیک ریوو. سر یہ کیا مطلب اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی ٹی شرٹ کا حوالہ دے رہے ہیں. سر کوئی اشارہ نہیں کر رہے جسٹ ایک وہ شرٹ ہے پاک ویلز کی مرچنڈائز وہ پہنی ہوئی ہے اتفاق سے آج کے اور بھی ریلیونٹ ہے ویسے ہر وقت ریلیونٹ ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا بھائی اتنے مسائل ہیں. ویسے یہ ایک تو گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے الگ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. پھر یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا معاملہ ہے یہ بڑا بزنس ایسے کامیاب طریقے سے چل رہا ہے اور گھر پہ ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں. قانون نہیں ہے ویسے اس حوالے سے.
कानून तो बहुत सख्त है और ये जो अभी आप बात करते हैं इसमें डिलीवरी से ज्यादा जो है लोगों के साथ धोखा होता है। अच्छा। और वो हमेशा होता ही है कि जो भी बंदा नॉन कस्टम गाड़ी लेने जाना था उसकी 3-4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हम सारे लोग हुब्बुल वतनी के नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं एहसास होता कि जब आप कोई भी नॉन कस्टम गाड़ी ले रहे होते हैं तो आप गवर्नमेंट की जो किटी है या नेशनल इक्विकर है उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बिकॉज गाड़ियों के ऊपर तकरीबन 500% के करीब ड्यूटी है और आप वो चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें नाकामी रहती है वैसे ज्यादातर केसेस में, जो अभी आप सोशल मीडिया और वेबसाइट पे बता रहे हैं। तो आजकल जो मोडस ऑपरेंडी वो होता ही है कि वो आपको कोई गाड़ी का ऐड दिखाएंगे जो कि बहुत लुक्रेटिव प्राइस होगी। अगर फर्ज करें 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो आपसे कहेंगे जी 50 लाख रुपए में आपके घर दे जाएंगे। वो इंसान को एकदम लालच जो है बड़ा वो अट्रैक्ट करता है। फिर वो आपसे कहेंगे जी आप हमें यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर दें, वो आप पैसे ट्रांसफर करेंगे थोड़ा सा टोकन अमाउंट, उसके बाद वो कभी आपका फोन नहीं उठाएंगे। सो आई स्टिल हैव टू मीट समबडी जिसको वाकई वो गाड़ी डिलीवर हो गई हो। अब उसके अलावा जिन लोगों को ये गाड़ियां डिलीवर होती हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो बासर अफराद हैं जो कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनके पीछे ब्लैक रेवो चल रहे होते हैं। वो लोग हैं वो जो नॉन कस्टम गाड़ी चला सकते हैं। मेरे और आप जैसे लोग जो हैं उसका ख्वाब भी देख सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह आपके पास तो खैर गाड़ियों का अच्छा माशाल्लाह स्टॉक मौजूद है। और लेकिन मुझे ये बताएं कि अब फिर इस तरीके कार से फिर कैसे हुकूमत क्या करती है जब ऐसा होता है और गाड़ियां इस तरीके से घूम रही होती हैं सरेआम नॉन कस्टम पेट पता तो चल जाता होगा, तो फिर क्या करते हैं उसका? देखिए उसके ऊपर कस्टम जो है वो बड़ा एक्टिव है आजकल। आपको ये देखिए अगर आप उसकी जो इंटेलिजेंस का इदारा है ना, कस्टम इंटेलिजेंस का, वो सड़कों पे मार्केट्स में उन्होंने अक्सर जो है नाके भी लगाए होते हैं। इसके अलावा वो जनरल पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। और अगर आप उनकी ऑक्शन देखते हैं जिसमें वो अक्सर गाड़ियां आती हैं तो बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। यही मैं कह रहा हूं अब तो क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया। पुराने जमाने में था कि लोग नॉन कस्टम गाड़ी चला लेते थे कोई और नंबर लगा के। अब तो सेफ सिटी के बाद आपके कैमराज में गाड़ियों के नंबर प्लेट आ जाते हैं। अगर आपने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है तो उधर ही वो आपको जो है पुलिस वाले डॉल्फिन वाले या दूसरी PRU पुलिस है वो रोक लेते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। फिर भी अगर कोई लेने जा रहा है तो मैं ये बता दूं हमेशा कि 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अक्सर होता ही है कि जब कोई बंदा नॉन कस्टम गाड़ी ले रहा होता है वो उसका कोई ऑब्वियसली पुलिस चेक नहीं कराता, वो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन चेक नहीं कराता। तो लोगों को चोरी की गाड़ियां भी नॉन कस्टम कह के दे दी जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि लीगल ऑफेंस तो है ही है, उसके बाद आप क्रिमिनल ऑफेंस में भी अंदर चले जाते हैं। तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मोडस ऑपरेंडी ये है अगर गाड़ी पकड़ी जाएगी तो पहले खाली गाड़ी पकड़ते थे, अब जो बंदा गाड़ी के साथ पकड़ा जाता है उसके ऊपर भी लीगल कार्रवाई होती है। और हम रिमेम्बर जो भी कराची में अटैक हुआ था उसमें भी एक गाड़ी इसी तरह से यूज हुई थी। उस आदमी ने कहा कि जी मैंने तो बेच दी थी, उसके बाद क्या हुआ वो तो ओपन लेटर वाला मामला था, वो एक डिफरेंट मामला था। लेकिन ये किस तरह वारदातों में यूज हो सकती है उस तरह के पॉइंट में आउट कर रही थी। ये बताएं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जी एक भी FIR इस सारी सूरत हाल में दर्ज नहीं हुई है। जो जिस तरह की नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां होती हैं उन पर कानून नाफिज करने वाले इदारे साइबर सिक्योरिटी है, क्या उनकी नजर नहीं पड़ती इन वेबसाइट्स पर जहां पे जब प्राइस का इतना डिफरेंस है तो लोग कहेंगे 3 करोड़ की गाड़ी कैसे आपको 50 लाख में मिल सकती है? तो सर वहां क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा? देखिए वहां पे इसलिए नहीं हो सकता कि वो ज्यादातर वेबसाइट ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है, इंटरनेशनल है और वो क्लासिफाइड वेबसाइट है और उनके लॉ के मुताबिक कोई भी चीज लेना बेचना वो इलीगल नहीं है। वो तो आपकी कंट्री के लॉ है ना। देखें आप पाकिस्तान के अंदर 500% ड्यूटी है, वही वेबसाइट अगर इंडिया में यूज की जा रही है वहां पे उतनी ड्यूटी नहीं होगी, सिंगापुर में नहीं है, दुबई में बिल्कुल ड्यूटी नहीं है। वो तो ग्लोबल वेबसाइट है, उनमें तो क्लासिफाइड में कोई बंदा कोई भी चीज लगा के बेच सकता है। आप चाहे अपनी घड़ी बेच सकते हैं, यूज मग बेच सकते हैं, तो उनका मसला नहीं है। मसला ये है कि अवाम को भी पता होता है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना जो ये गाड़ी लेते हैं वो मासूम बन जाते हैं, हालांकि उनको बड़ा क्लियरली पता है कि अगर एक चीज मार्केट में 100 रुपए की और अगर आप 5 रुपए की लेके आ रहे हैं यहाँ तो वो चोरी की है या उस पर कस्टम चोरी किया गया। तो इसलिए वो जितने भी इस तरह के पेजेस हैं जो पता नहीं कोई काबली कास कुछ के नाम से बने हुए हैं, उन सबका कोई मतलब हमारी गवर्नमेंट का उस पर लीगल कोई हो नहीं सकता बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेबसाइट। अच्छा ये बात सही है कि ये वेबसाइट है तो इसके अंदर बेसिकली लोगों को पता होता है जो लुबे लुबाब है और उसके बावजूद जो है वो सस्ता देखकर लालच करते हुए चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। अब उसके अंदर फिर ये है कि फिर जो ये FIR वगैरह भी दर्ज नहीं होती क्योंकि जाहिर है कि आपके दिल में होता है कि मैंने गाड़ी ऐसी खरीदी या उसका टोकन ऐसा दिया तो जो काम ही जाली है उसके ऊपर मैं कैसे जाके किसी को सबूत पेश करूं या कैसे पुलिस में जाऊं। तो इस वजह से लोग आगे लीगल कोर्स परस्यू नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही FIR जो देखें FIR होती है बिल्कुल होती है। कस्टम जब भी कोई गाड़ी सीज करता है उसके ऊपर FIR दी जाती है। आपको याद होगा आज से 8-7 महीने पहले आप ही के प्रोग्राम में बात हुई थी जो कराची से एक बेंटले पकड़ी गई थी, एक रेंज रोवर पकड़ी गई थी, वो भी नॉन कस्टम के जिम्मे में आती थी बिकॉज वो जो एम्बेसी की गाड़ी यूज की जा रही थी उसमें भी FIR थी
اور کوئی بھی بندہ جو نان کسٹم گاڑی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اس پہ FIR ہوتی ہے. لوگ جن سے گاڑی پکڑی جاتی ہے وہ لیگلی آبویسلی پرسو نہیں کر سکتے بیکاز ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے انلیگل گاڑی رکھی ہوئی ہے. نہ صرف وہ ایک انلیگل کام کرتے ہیں, وہ 2 انلیگل کام کرتے ہیں. وہ پھر اس گاڑی کو رشوت دے کے رجسٹر کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اس پہ فیک نمبر بھی لگاتے ہیں. اچھا, واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا سولوشن آف آل دس سچویشن؟ سولوشن یہی ہے, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو نان کسٹم گاڑی اٹریکٹیو بن جاتی ہے. اب گورنمنٹ میرے اور آپ کے کہنے پہ ڈیوٹی تو کم کرے گی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مانیٹرنگ بہتر کریں, آپ اپنے بارڈرز کو زیادہ بہتر سیل کریں. بیکاز میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, یہ جو گاڑی ہے یہ بارڈر کراس کر کے آتی ہے. یہ گاڑی ایسی تو چیز ہے نہیں کہ آپ نے اپنے فون سے بلوٹوتھ پہ مجھے بھیجی. سو وی ہیو ٹو انکریز جو ہماری مانیٹرنگ ہے اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. اور سختی جو ہے آپ کے سامنے, جس طرح سیف سٹیز تمام شہروں میں آتا جا رہا ہے, تو اب تو میں یہ بتا رہا ہوں پرانے زمانوں میں اس طرح کی گاڑیاں چل جاتی تھیں, اب تو بہت کلوز ٹو امپاسبل ایسی گاڑی. ایک اور چیز ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بڑی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, ہم نے یہاں پر بھی آٹو ایکسپرٹس اور ان کو بلا کے بات کی تھی. یہ جو گاڑیوں کی قیمتوں میں یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی 0 ہوئی, ٹھیک ہے, 100 سے 0 ہوئی, اور جس طرح سے ڈالر جو ہے وہ 170 سے آج 300 تک تقریباً پہنچ گیا ہے. اب یہ جو امپورٹ ہوگی, یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یا جو آلریڈی مارکیٹ میں گاڑیاں ہیں, کیا ان کی قیمتوں میں کسی نوعیت کی کوئی کمی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی امکان ہے ابھی؟ اچھا, ہمیشہ کی طرح آپ کو بری خبر دیتا ہوں, سارے لوگ جو ہیں وہ الٹی بات کر رہے ہیں. RD اٹھنے سے ڈیوٹی اوپر جائے گی نیچے نہیں جائے گی, یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب RD لگی تھی تو اس سے پہلے ڈالر 205 روپے کا تھا, اور آپ کی جو ڈیوٹی جاتی تھی ایک چھوٹی گاڑی 660 cc میں کیلکولیشن آپ کو بتا دیتا ہوں. سو دا ڈے RD واز امپورٹ, اس سے پہلے جو ہے 6,56,000 ڈیوٹی تھی 660 cc گاڑی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب گورنمنٹ نے RD لگا دی 100%, وہ چلی گئی 27 لاکھ روپے پہ. کسی نے گاڑی کلیئر نہیں کرائی. پھر گورنمنٹ نے GST 18 سے 25% کر دیا, وہ 29 لاکھ پہ چلی گئی, پھر کسی نے کلیئر نہیں کرائی. ریزن بینگ 29 لاکھ روپے میں تو آپ کو 660 cc پوری گاڑی مل جاتی ہے لوکل 0 میٹر. تو اب جب RD ہٹی ہے تو آج کے ڈالر کے لحاظ سے جو 660 cc پہ ڈیوٹی ہے وہ 10,40,000 ہے. جب لگی تھی تو 6 لاکھ سم تھنگ تھی, 4 لاکھ ڈیوٹی اوپر چلی گئی. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی سستی ہوگی وہ میرا خیال ہے خواب دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عرصے میں, یعنی کہ جب وہ بڑھی تھی اس وقت کسی نے گاڑی کلیئر ہی نہیں کروائی, گاڑی وہیں پہ کھڑی رہی. اب وہ پہلے 6 لاکھ تھی, اب 10 لاکھ ہو گئی ہے, تو جو آئے گی اس کے ریٹ بھی بڑھے ہوئے ہوں گے. جی 0 سے 1800 cc سب کی ڈیوٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سنیل ہمارے ساتھ موجود ہے, سنیل منج, اور آپ نے جو باتیں سنی کوئی خبر نہیں ہے یہ ڈیوٹی جو کم ہونی ہے اس حوالے سے ریگولیٹری ڈیوٹی کی, اور جب ڈالر بڑھے گا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. اچھا, اور تھوڑا دوسرا سا لوگوں کو بھی سمجھا دیں کہ لالچ نہ کریں بھائی. لالچ بری بلا ہے, یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اور دیکھیں تھوڑا سا اپنا دماغ یوز کریں, اگر کوئی لاکھوں کی چیز ہزاروں میں مل رہی ہے تو وہ پاسبلٹی نہیں ہے. مارکیٹ ریٹ پہلے جانا کریں, اور پھر اگر ایسا جعلی کام کریں گے, جعل سازی ہوتی ہے, اگر ایسا کام کریں گے آپ اپنے پیسے بھی پھنسوائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ آپ نے نان کسٹم پیڈ گاڑی منگوائی ہے, ایک چوری ہے, اس کے اندر قومی خزانے کا نقصان ہے, تو پھر آپ کوئی قانونی راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. پیسے بچانے کی خاطر کیوں آپ اپنی جو کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنے اوپر کوئی رسک لے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی واردات میں یوز ہوئی بھی گاڑی ہو. جی, سو جسٹ بی کیئرفل. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین جناب. تو کچھ معاشی معاملات سے نکلے تو آپ کو وہی اچھی خبریں بھی خبر آ گئی ہے. کیا خبر آ گئی ہے؟ جی, IMF کے ترجمان کا بلومبرگ سے رابطہ ہوا ہے, اور ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر بات چیت چل رہی ہے. قرض کی واپسی کے مربوط طریقہ کار پر اعتماد چاہتے ہیں, یعنی کہ اعتماد کا فقدان ہے. پاکستان کے ساتھ معاشی پالیسی پر عمل درآمد کی یقین دہانی چاہتے ہیں, یعنی کہ جیسے وہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق مینجمنٹ ہو. پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ. پاکستان نے 2019 میں 6.7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کا معاہدہ کیا تھا, اور عمران خان کی گرفتاری پر کوئی بیان نہیں دینا چاہتے. یہ ترجمان نے کہا. پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام جون 2023 میں ہے. کیا بھائی, جون 2023 میں ختم ہو جائے گا؟ جو شروع ہی نہیں ہوا وہ ختم کیسے جائے گا؟ جون میں تو ہمیں نئے پروگرام میں جانا ہے, تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے. ابھی پہلے یہ ہوگا تو پھر اس کا کچھ ہوگا نا. تو نہیں ہوا نا, ٹائم باؤنڈ تھا نا وہ چیز.
تو جناب بات یہ ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ترجمان کا بلومبرگ سے رابطہ ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر بات چیت چل رہی ہے، یہ بتا دیا انہوں نے. پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ قرض کی واپسی کے مربوط طریقہ کار پر اعتماد چاہتے ہیں، یعنی کہ بھائی قرض لے رہا ہے تو دے گا کیسے یہ جاننا چاہتے ہیں. اور پھر پاکستان کے ساتھ معاشی پالیسی پر عمل درآمد کی یقین دہانی چاہتے ہیں، یعنی کہ جو میکرو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہوگی. پھر اس کے ساتھ یہ بتایا انہوں نے کہ 2019 میں $6.7 ارب کے قرض پروگرام کا معاہدہ کیا تھا پاکستان نے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی گرفتاری پر کوئی بیان نہیں دینا چاہتے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ چل رہا ہے 11 مئی 2023 اور جون 2023 میں ختم ہو جائے گا قرض پروگرام. تو پیسے کدوں دو گے تسی سانو اے دسو. چلے جی لیٹس سی کہ اب ہماری جو وزارت خزانہ ہے وہ اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے. جو ساری گفت و شنید سامنے آ رہی ہے بلومبرگ کے ترجمان اور آئی ایم ایف کے درمیان. چلیں جی تو ہم بریڈ اینڈ بٹر سے معاملہ جوڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے، تو اس پہ بھی ہم نے بات کر لی. اور یہاں پر ہم آپ کو بریڈ اینڈ بٹر سے یاد آیا ناشتہ. کیوں یاد آیا؟ پراٹھوں سے، حلوہ پوری سے، پراٹھا، لچھے دار پراٹھا، اور وہ تیل میں چپڑا ہوا آپ کا آملیٹ ہوتا ہے، ڈیزل والا آملیٹ جسے کہتے ہیں. لیکن ناشتہ جو ہے جسے ہم اردو میں ناشتہ کہتے ہیں عرف عام میں، لیکن انگریزی میں سے بریک فاسٹ کہا جاتا ہے، یعنی رات کا فاقہ توڑنا. او ہو. تو آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ ناشتہ تگڑا کریں یا بادشاہوں کی طرح کریں، لیکن بادشاہوں کی جیسے پیسے بھی ہونے چاہیے اگر آپ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کریں. ہمارے سارے دن کی سرگرمیوں کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اچھے متوازن یعنی بیلنس ناشتے پر ہوتا ہے. صبح بچے، میں نے یہ دیکھا ہے جب میں بھی چھوٹی تھی، اکثر و بیشتر بچے اسکول جاتے ہوئے ان کا اتنا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کھانا چاہتے. جو مما کھلانا چاہتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ اس کو وامٹ کرنے کو تیار ہوتے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمیں بھی جلدی بھاگم بھائی ہمیں جو انڈا جس طرح سے بنا کے رکھ کے دیا جاتا تھا، جب تک ہاف ٹائم آتا تھا اس وقت تک انڈے کی پوری ہیت ہی چینج ہو جاتی ہے. میں گھر صبح نہیں کھانے کا دل کرتا نا ایٹ ٹائمس، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو گھر سے دے کے بھی بھیجا جاتا ہے نا، تو پھر وہاں پر جو اس وقت تازہ تازہ سموسے، رول، میں نے آفس گوئنگ آدمیوں کو یہ بھی دیکھا ہے ٹھیلے پہ کھڑے بریانی کھا رہے ہوتے ہیں. صبح کیسے آپ بریانی کھا سکتے ہیں؟ صبح صبح بریانی ملتی کہاں ہے؟ مل رہی ہوتی ہے بعض جگہوں پہ. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس وقت گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر غذائیت ہنا انیس صاحبہ. ونس اگین بہت شکریہ ہنا فار بینگ ود اس. Good morning, how are you? وی آر ڈوئنگ گریٹ الحمدللہ. تو ناشتے کے حوالے سے میں کرتی ہوں. کرتے ہیں آپ نہیں کرتے؟ میں بھی کر کے آ جاتا ہوں کبھی دل چاہتا ہے، نہیں تو کافی یہاں پر موجود ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ متوازن ناشتہ، اچھا یہاں پر نشہ پڑھنے والا تھا میں. متوازن ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ متوازن ناشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سستا ناشتہ. اچھا ناشتہ ابھی جیسے صدف نے کہا نا کہ رات کے فاسٹ کو بریک کرنے کا، یعنی 12، 14، 15 گھنٹے کے بعد آپ اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو وہ سب سے پہلی غذا ہوگی جو آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے اور آپ کے لیور کو بھی ڈیٹاکس کر رہی ہے، آپ کے گٹ کو کلینز کر رہی ہے. اب آپ کو ایک ایسی غذا کا انتخاب کرنا ہے جو واقعی بہترین ہو، اور وہ سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ دا ویری فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ ہونی چاہیے اینی ویجیٹیبل کا جوس، کسی بھی سبزی کا جوس. یہ میں بتا رہی ہوں، یہ ایک وہ نسخہ ہے. مرچ بھی سبزی ہے؟ مرچ بھی سبزی ہے، اگر وہ کوئی لگائے نا تو. کس کا جوس پیا جا سکتا ہے؟ کھیرا، کدو، گھیا جو ہوتا ہے، ایش گارڈ، ٹھیک ہے. پلیز کیمرہ میرے تاثرات پہ نہ بیبی رکھیے گا. اسپنچ، گاجر، بیبی اسپینچ، بیٹروٹ، ٹماٹر. آپ اس میں ان سب کو مکس دو سبزیوں کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل بیٹروٹ کو آپ نے کیکمبر کے ساتھ، کھیرے کے ساتھ مکس کر دیا، یا پھر اس کا وہ جوس کسی فروٹ کے ساتھ بھی، فروٹ کے ساتھ بھی ایک فروٹ بھی لے سکتے ہیں. اب اگر آپ نے اس میں فروٹ ڈال دیا نا تو یہ تقریباً ایک میل بننے لگا ہے. اب ایک فروٹ ڈال دیا، اتنا کام کون کرے؟ ہاں دیکھیں صحت جان ہے تو جہان ہے. مجھے ایک بات بتائیں، چلے ایک میں چیز آپ سے پوچھتا ہوں. ناشتہ ہے نا، تو ہم آپ کہہ رہے ہیں جوس پیئیں، لیکن جوس میں پھر اس کا تھوڑا سا گلائسیمک انڈیکس بھی بڑھ جائے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ کھائیں؟ سبزی کا جوس پیئیں گے تو اس کا گلائسیمک انڈیکس نہیں بڑھے گا. میں نے کہا نا صرف بیٹروٹ نہ پئیں، اس کے ساتھ کیکمبر ملا لیں، منٹ ملا لیں، ہاف بیٹروٹ ڈال دیں، باقی کیکمبر ڈال دیں، اور ایک گلاس پی لیں گے تو سمجھے اندر سے تو سب کلین ہو گیا. اور یہ بنانے کی ایک ہیبٹ اگر ایک مدر، ایک کوئی بھی ہاؤس وائف یا کوئی بھی گھر میں وہ جو انسان ہے، جو کام ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں، ابا بھی کر سکتے ہیں، اور ابا کو ضرور کرنا چاہیے. بالکل. تو یہ ایک میں سب کو کریلے کا جوس پلاؤں گا.
पूरा दिन एक बड़ी अच्छी मुस्कुराहट रहेगी। अक्सर मैंने देखा है लोग बैग्स में, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं हमारे यहाँ यूज होते हैं, उसमें वो काट के रख देते हैं फ्रीजर में ताकि वो फ्रोजन हो जाए और उसके बाद सुबह यूज कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं एनीथिंग जो भी आपको कंफर्टेबल हो। कि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि सबने काम पे जाना हो, तो सुबह रात को प्रिपेयर करके रख दें अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, और सुबह एक ग्लास जूस आपकी पूरी फैमिली ने पीना है, एक ग्लास सुबह के सवेरे, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए आपके नाश्ते में? हाई प्रोटीन होना चाहिए, यानी अगर 2 अंडे उबले हुए भी इट्स इनफ। एक ग्लास जूस के अच्छा, ये नाश्ते में 1 ग्लास जूस एंड 2 बॉइल्ड एग आर इनफ। इससे ज्यादा मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई पूरे दिन का खाना सुबह में ही खा लेना है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम सुबह में कुछ भी खा लेंगे और हम पूरा दिन उसको यूटिलाइज करते रहेंगे और मोटे नहीं होंगे। अच्छा, और 2 अंडे अगर हम खा रहे हैं तो उनकी जर्दी के साथ या बिल्कुल जर्दी के साथ खाएं, क्योंकि अगर जर्दी इतनी नुकसानदेह होती तो अल्लाह ताला मुर्गी के अंदर, वो अंडे के अंदर ना वो जर्दी डालते ही नहीं। अच्छा, लोगों की आदत है पराठा खाने की, अब कुछ ऐसा बताएं कि इस्तेमाल का इख्तियार भी अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। पराठा भी खा लें और वो आपके लिए हेल्दी भी। बिल्कुल ऐसा करें, आप पराठे को इतने ज्यादा डीप फ्राई ऑयल में ना बनाएं, आप उसको देसी घी या ऑलिव ऑयल थोड़ा इस्तेमाल करें, 1 टीस्पून। ये कोई पाकिस्तान का 20% तबका भी यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज देसी घी बड़ी बात है भाई 2,500 से 3,000 रुपए किलो से ऊपर है उसका रेट। आप कम इस्तेमाल करें। आप ये देखिए, रेगुलर घी आप 2 चम्मच 3 चम्मच डाल के उस पराठे को पूरा क्रिस्पी करते हैं और फिर खाते हैं। अगर आप देसी घी, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर उनकी फैमिलीज बड़ी हैं, उनके लिए कौन सा? चपाती आटे की आप नॉर्मल अल्टरनेट तेल भी बता देना कि वो चलें, उससे कसर पूरी कर तेल छोड़ देना। जो फैमिलीज हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फैमिली नहीं, हम सब तेल की बचत हो जाएगी, तेल छोड़ दें। चलें बताएं। चपाती खाएं, जौ का आटा, गंदम का आटा, चोकर और कुछ सीड्स यानी फ्लैक्स सीड्स हो गई हैं, उसमें उन सबको पिसवा लें, मिक्स करके ये मल्टी ग्रेन सीड्स वाला आटा घर में लाएं, इसकी चपाती बनाएं सुबह नाश्ते में, एक छोटे साइज की चपाती। चोकर वही होता है ना जो जानवरों को भी दिया जाता है? बिल्कुल, खल के साथ जानवरों को दिया जाता है, ये वही होता है। और आपने लेकिन वो जानवरों वाली जगह से नहीं लेना, आपने अच्छे स्टोर से लेना है, ठीक है ना। चोकर जौ साबुत जौ पिसवाएंगे, ठीक है ना, वो और है ना गंदम भी इतना बुरा नहीं है अगर वो पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ हो। बहुत सारी आजकल अभी भी पाकिस्तान में ऐसी चक्कियां मौजूद हैं जो पत्थर की हैं, जो कि स्टील की नहीं है। स्टील की ब्लेड्स में जब आटा बहुत तेजी से पिसता है ना, तो उसमें वो इतनी हरारत शामिल हो जाती है कि वो आटे की न्यूट्रिएंट्स चपाती खाएंगे और 2 अंडे खा लेंगे, 1 अंडा खा लेंगे और कुछ सब्जी। चपाती तो बड़ी खुश्क सी होती है ना, तो उसे क्या चाय में डुबो के खा लें, क्या करें? ये बिल्कुल चाय में डुबो, थोड़ा सा उस पर बटर लगा लें। थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं आप, चपाती के बनने के बाद थोड़ा सा बटर लगा लें। 1 टीस्पून आप बटर या घी या ऑयल आप यूज कर सकते हैं। पंजाब में लस्सी का बड़ा इस्तेमाल है, तो लस्सी इज अ गुड थिंग इन द ब्रेकफास्ट। यस, इट्स आप ये लस्सी और चपाती खा लें, इट्स अ कंप्लीट मील। ये भी एक तरीके से प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, आपको तीनों चीजें सुबह में मिल गई। एक्सेसिव ना करें। अब लस्सी को अगर बहुत ज्यादा चीनी डाल के मीठा करके आप बनाएंगे तो फिर सोच सकते हैं कि लस्सी नुकसानदेह हो जाएगी। ठीक है। एक दूध के अंदर एक अपनी मिठास होती है क्योंकि लैक्टोज होता है ना, अगर हो तो, हाँ, वरना तो यूरिया भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, वो तो होता है ना, वो तो इतने इंजेक्शन। अच्छा, और दूसरा उसके अंदर मुझे नहीं, इंजेक्शन के साथ साथ वो जो सर्फ डाल के, यूरिया डाल के उसका कलर और न जाने क्या क्या चीजें की जाती हैं, यू नेवर नो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके अंदर दूध वैसे इस्तेमाल कौन सा किया जाए, डब्बे का या वैसे गाय का खुला? कहते तो वो भी गाय का खुला दूध। और अगर डब्बे का भी देखें, अब बात सारी यही आ गई है ना कि गाय के दूध में भी, अब मैं अगर गाय के दूध को यहाँ पे कह दूं कि वो इस्तेमाल करें और डब्बे का नहीं इस्तेमाल करें, तो गाय के दूध वालों ने क्या मुझे गारंटी दी है? हाँ। नहीं दी है। वो भी तो यही सर्फ, यूरिया और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स और हार्मोन्स डाल के उस दूध को भी तबाह कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हम में ऑनेस्टी नहीं है। बीइंग अ पर्सन, अगर मैं ये चीज बेच रही हूँ तो मैं ऑनेस्टी से आगे और चक्कर पता है क्या है? देखें, सब्जियों के हवाले से हमने बताया कि किस तरीके से वो सीवरेज के पानी में जब काश की जाएंगी, तो हम तो ये सोचते हैं कि जी बड़ा ऑर्गेनिक चीज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो मसला ही है ना। अब आसान तरीका बताऊं क्या है? अब हमें बैक टू बेसिक्स चले जाना चाहिए। अपने घरों में छोटे छोटे से गार्डन, क्यारियां, उसमें कुछ सब्जियां लगानी चाहिए। जैसे टमाटर बहुत आसानी से लग जाता है, लौकी की बेल इतनी आसानी से लगती है, बन जाती है,
पालक, धनिया, पुदीना, ये सब घर में लगाएं। अच्छा, अब हम जो देखते हैं अक्सर हम दिखा भी रहे हैं ढाबे पे जिस तरीके से लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, अब ये एक टेस्ट की भी बात है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। इनको चटखारा भी चाहिए सुबह सवेरे। घर में जो रात में सब्जी बच जाती है फ्रिज में, वो बिल्कुल निकाल ऐसे। के हम पराठे से खा लेते बिल्कुल हैं। ऐसे। वो आलू की भुजिया हो गई, बैगन का भरता हो गया, ऐसे ही। आलू का भरता हो गया, ये चीजें बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो ये ठीक है, सुबह नाश्ते में तो कहते हैं कुछ भी चल जाता है, पिज्जा भी खा ले तो चल जाएगा। अच्छा, ऐसा मैंने अभी ये बात क्लियर करी कि देखिए फिर वो यही लोग हैं कि जिनमें इतनी एनर्जी, अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट सुबह ले लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते, तो एनर्जी फौरन से डाउन हो जाती है। 3-4 घंटे बाद फौरन भूख लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा देर तक एनर्जी देगा। अब हम ये सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि बचत हो रही है। हम थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद फिर किसी ठेले पे जाके बिरयानी खाते हैं, फिर दूसरे किसी ठेले पे जाके चाय और बिस्किट खाते हैं, शाम होने लगती है, फिर किसी तीसरे ठेले पे जाके बन कबाब खाते हैं, फिर चौथे ठेले पे जाके चाट खाते हैं। तो ये पूरा दिन चलता है। अगर एक दिन सुबह में कुछ दरमियाने पैसे खर्च करके हम एक बैलेंस नाश्ता कर लें, हम 2 अदद अंडे खा लें, कम ऑयल का इस्तेमाल करें, चपाती खाएं, तो यकीन करें कि आपको एक लंबे अरसे तक अच्छा, भूख नहीं अंडों की लगेगी। जो अफादियत है, खासतौर पर 2 अंडों का आपने तस्करा किया, वो कम हो जाती है बॉईल करें तो, या फिर फ्राई करें, या फिर ऑमलेट बनाएं? देखिए, बॉईल करने में 10 मिनट्स आपने बॉईल करना है। ठीक 10 मिनट्स बॉईल करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल सही रहेंगे। जहां 13-14 मिनट होने लगेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते ओके, जाएंगे। और वो सख्त भी हो इसी तरह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ऑमलेट को भी जब हम बहुत ज्यादा पकाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं। इस तरह कहते हैं सनी साइड एग, जिसके योग बीच में हल्की सी कच्ची होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं। स्क्रैम्बल्ड एग के भी न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो कम पकाएं चीजों को। हीट जब लगती है ना, तो न्यूट्रिएंट्स बर्न होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ज्यादा रॉ भी ना हो और हाँ, कम कच्चा पकाएं। भी ना हो कि आपके पेट को खराब ना करे। और अगर एक मुतवसत मैं कह दूं कि नाश्ता क्या होना चाहिए, एक मिडिल क्लास का नाश्ता, तो वो चपाती होनी चाहिए और अंडा होना चाहिए। और रात की बची हुई अगर कोई भी हांडी हो, तो उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए उसमें मजीद तेल या घी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेल और घी ना आपको एनर्जी दे रहा है, कुछ भी नहीं वो दे बस रहा। एक मीडियम है, एक मीडियम ऑफ Cooking। टेस्ट है। वो जो भी सदफ ने बात कही ना कि चटखारा सिर्फ लोगों को उससे आ रहा होता है, वो यही वो चीजें हैं कि आगे जाके आपको हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर में ले जाके कन्वर्ट कर और दें। एक दिन आप चीट कर सकते हैं, एक दिन आप हलवा पूरी खा लें। मैं तो यही करती हूँ, बिकॉज बिल्कुल ऐसे ही है। हलवा पूरी से भाई नहीं, उसको पाबंदी नहीं लगती। जिस दिन आप खाएं लेके भी आइए। चल। बहुत शुक्रिया Once in a आपका। while। इना, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इना, थैंक यू Thank सो you so मच। much। होपफुली आपने सब चीजें नोट डाउन कर ली होंगी। और हमें कहा जा रहा है ब्रेक ले लें। ब्रेक। होना चाहिए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जरा अब हम आपको कुछ आपकी आगाही इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दें कि किस तरीके से आप अपने जो घरों की छत है उसको खूबसूरत बना सकते हैं, करामत बना सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में जरा सा कूलिंग इफेक्ट भी हासिल कर सकते हैं। कैसे घर की खाली छत को करामत कैसे बनाया, मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको आप कह सकते हैं जरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, और सालाना आप इससे लाखों कमा भी सकते हैं। कैसे? अपने घर की छत पर सिर्फ सब्जियां कमाएं, माहाना आप हजारों कमा सकते हैं, सालाना आपकी लाखों आमदन हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, और इस्लामाबाद से शुरू होने वाले एक स्टार्टअप ने इंतहाई आसान तरीका मुतारिफ करा दिया है, जिसके जरिए छतों पर चंद हफ्तों में ही सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस स्टार्टअप के बानी अदील एहसन। तो अदील, बहुत शुक्रिया। ये आइडिया आपको आया कैसे, कितना सस्टेनेबल है, और क्या हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है? पिछले 4 सालों से हम सब्जियों और फलों की सप्लाई चेन के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर हम लोगों के घरों पे, होटलों को, बिजनेसेस को सब्जियां और फल सप्लाई करते हैं। पिछले साल हमने एक मार्केट गैप आइडेंटिफाई किया कि हमारी मार्केट के अंदर हमारे घरों की छतें हम यूज़ नहीं करते। अगर आप अपने घर की छत को देखें तो 90 से 95% घरों की छतें अनयूटिलाइज्ड रहती हैं। तो हमने उसके ऊपर एक बिज़नेस मॉडल बनाया कि आपके इन घरों की छतों को हम कन्वर्ट करें एक सब्ज़ी प्रोडक्शन फार्म के अंदर, जहां आप सब्जियां ग्रो करें। हम आपको पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे उस फार्म को सेटअप करने में, और जब आपकी ये प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी तो हम आपके घर से आके आपसे ये प्रोडक्शन खरीद के ले जाएंगे। तो ये बेसिकली पूरा मॉडल था जो हमने आज से कोई 1 साल पहले शुरू किया। अच्छा, अब जरा बताइएगा कि इसका प्रोसेस क्या है छत पर सब्जियां उगाने का, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल। सब्जियां देखिए बहुत आसान है। आप खुद अपने घर की छत के ऊपर अपने लॉन में लोग सब्जियां लगा रहे हैं,
اور پورے پاکستان میں، نہ صرف یہ کہ اسلام آباد راولپنڈی میں لوگ اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ کاشتکاری کرتے ہیں. جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ سبزیاں اگانا شروع کریں. آپ خود اگر سیٹ اپ کریٹ کر سکتے ہیں، بہت سادہ سا سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارا، جس میں آپ پلاسٹک کے کریٹس ہیں، ان کے اندر مٹی لے کے آپ نرسری سے پودے لے کے آتے ہیں اور اس میں ایک طرح کے پودے لگا دیں. تو سیٹ اپ کرنا خود، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک سیٹ اپ لگانے کے لیے جو تگودو کرنی ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے لیے وہ سیٹ اپ آپ کو لگا کے دیتے ہیں. اور اس سیٹ اپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 300 پودا ایک طرح کا، جیسے اگر آج کل ہم اسلام آباد راولپنڈی میں ٹماٹر کی کاشت کر رہے ہیں تو ٹماٹر کے 300 پودے کم از کم ایک چھت پہ ہم لگاتے ہیں، تاکہ اس سے ایک اتنی پروڈکشن آ سکے کہ ایک گھر 15 سے 20 ہزار روپے کی ماہانہ انکم کم سے کم لے سکے. پھر اگر آپ کی چھت گھر کی بڑی ہے تو اس حساب سے آپ کی انکم 30,000 45,000 60,000 آپ اگر آپ کے پاس 2 کنال کی چھت ہے تو آپ 1 لاکھ کی ماہانہ انکم بھی اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کون جھنجٹ میں پڑے، سارا پروسیس ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں آپ سے ان سبزیوں کے تیار کریٹ جو خریدے ہیں وہ خریدے جائیں جس میں کھاد وغیرہ بیج شامل ہو، تو کتنی ان کو لاگت آئے گی اس میں؟ 300 پودوں کا جو ایک یونٹ ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پورے پودوں کا سیٹ اپ آپ کی چھت کے اوپر ہم سیٹ اپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک ڈرپ اریگیشن بھی لگاتے ہیں تاکہ پانی بھی کنزرو ہو. آپ نارملی پودوں کو جو پانی دیتے ہیں اس کی جگہ اگر آپ ڈرپ اریگیشن کا سسٹم لگاتے ہیں تو آپ کو جو پانی کی ضرورت ہے وہ تقریباً 90 سے 95% کم ہو جاتی ہے. اس پورے سیٹ اپ کو لگانے کا جو کل خرچہ ہے یا مالیت ہے وہ تقریباً 1,50,000 روپے آج، جس میں ہم ایک تو آپ کے پاس آ کے آپ کا ایک سروے کرتے ہیں، پھر آپ کا ایک روف ٹاپ سیٹ اپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ریگولر آلموسٹ منتھلی وزٹ ہوتا ہے، تاکہ ہماری یہ کوشش ہے، یہ خواہش بھی ہے کہ آپ کا جو فارم ہے وہ سکسیسفل ہو. تو ایک سیٹ اپ لگا کے ہم آپ کو چھوڑ نہیں دیتے، ہم آپ کی پروڈکشن تک، جو کہ اگلے تقریباً 2 ماہ کے بعد، اگر ٹماٹر کی بات کروں تو 2 ماہ میں تقریباً فلاورنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اگلے تقریباً 2 سے 2.5 ماہ اس کے اوپر پروڈکشن ہوتی رہتی ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک سیٹ اپ لگایا بھی ہوا ہے اسلام آباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے اندر، جو کہ H9 اسلام آباد میں، ہم وہاں پہ انکیوبیٹڈ بھی ہیں. اب وہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ اس وقت ٹماٹر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ظاہر ہے کہ فوائد اس کے بہت ہیں. ایک تو یہ کہ CO2 ایمیشنز کم ہوگی، آکسیجن زیادہ پیدا ہوگی، جو بلڈنگ کے اوپر ڈائریکٹ ہیٹ پڑتی ہے، سن لائٹ پڑتی ہے، وہ کم ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا بارش اگر ہوتی ہے تو اس کے پانی کا بھی ایک تھوڑا ڈرینیج کا ایشو نہیں ہوگا. فلی آپ نے دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خود بخود ٹیمپریچر بھی کم بڑے ہو جائیں گے گروتھ ان کے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے امریکہ وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے، روف ٹاپ جو گارڈنز بناتے ہیں ان کو ٹیکس میں انسینٹیوز وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان کو فوائد دیے جاتے ہیں. ایسے حکومت بھی کرے، کیونکہ ابھی جو کاسٹ ہے وہ 300 جو اگر پودوں کی تو وہ 1.5 لاکھ روپے ہے. پہلے ہی اتنا کام کریے آپ، مزید ان کے کاموں میں اضافہ کریں. ہاں پلیز، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. چلیں، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ملک کے حالات پرسکون رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں. کل آپ سے ملیں تو بہت ہی اچھے موڈ کے ساتھ ہم ملیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.